الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال محمد صلى الله عليه وسلم. انتہائی واجب التکریم لائق صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، آج کا عنوان جس کی مناسبت سے میں اور آپ یہاں مجلس میں جمع ہیں اور ہمارا اور آپ کا مقصود جس عنوان کی مناسبت سے یہاں جمع ہونا ہے اور اس عنوان کے تحت کچھ کہنا اور سننا ہے اور پھر اس پر عمل کا ارادہ ہے، وہ عنوان ہے نیا سال اور مسلم نوجوان. اللہ تعالی ہمارے خالق و مالک ہیں. انہوں نے ہم پر بڑے احسانات کیے ہیں، بڑا فضل کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں انسان بنایا ہے. وہ اگر چاہتے تو کسی اور مخلوق کا حصہ بنا سکتے تھے اور کوئی ان سے یہ پوچھنے والا نہیں تھا آپ ہمیں کس مخلوق کا حصہ بنا رہے ہیں. پھر یہ کہ انہوں نے انسانوں میں بھی جو ان کے پسندیدہ انسان ہیں، جن کو مومن کہا جاتا ہے، مسلم کہا جاتا ہے، ان لوگوں کا حصہ بنایا ہے. یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اہل ایمان کے سوا، اہل توحید کے سوا، رسالت کے علم برداروں کے سوا، اللہ کے محبوب کے نام لیواؤں اور ان کے نام کی مالائیں جپنے والوں کے سوا کسی اور طبقے میں پیدا کر دیتے. اس کی مجال تھی جو یہ کہتا آپ نے ہمیں اسلام اور اہل ایمان میں پیدا کیوں نہیں کیا. مزید یہ فضل کیا کہ اہل ایمان میں بھی ان لوگوں میں سے رکھا جن کو یہ شعور ہے، جن کو یہ عقل ہے، یہ فہم ہے، جن کو یہ ادراک حاصل ہے، جو اس شعور کے ساتھ معاشرے میں جی رہے ہیں کہ ہمارا اچھا کیا ہے، ہمارا برا کیا ہے. یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالی ان بندوں میں شامل کرتے، مومن بھی رکھتے، مسلم بھی رکھتے، لیکن اپنی یاد سے اور اس فکر سے، اس شعور سے غافل فرما دیتے جو شعور مجھے اور آپ کو اسلامیات اور ایمانیات کی طرف لے آتا ہے اور رسول پاک علیہ السلام کی شریعت پر عمل کے لیے کھڑا کر دیتا ہے.
پھر مزید یہ فضل ہوا کہ انہوں نے ایک ایسی بستی میں ہمیں جگہ عطا کی ہے جہاں قدم قدم پر مسجدیں ہیں، محلہ در محلہ مکتب ہے، علماء ہیں، صلحاء ہیں، اتقیاء ہیں، اہل اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں۔ یوں آپ کہہ سکتے ہیں اپنے حسن پور کے لیے کہ آپ جس بستی میں رہتے ہیں وہ بزرگوں کے جھرمٹ میں رہنے والی بستی ہے۔ جب آپ ادھر مراد آباد کی سمت چلتے ہیں تو آپ کو حسن پور سے آگے چل کر امروہہ سے گزرنا پڑتا ہے، پھر سنبھل ہے، پھر مراد آباد ہے، اور ایک لمبا سفر ہے۔ جتنا آپ آگے بڑھیں گے یوں بزرگان دین کی بستیوں کے کہیے کہ پتے آپ پر واضح ہوتے چلے جائیں گے، ایک سے پڑھ کر ایک اللہ کا نیک بندہ آپ کی اس زمین پر پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں۔ جب آپ اس سمت سے اس سمت کو سفر کریں گے، دلی کا سفر طے کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ یوں آپ یہاں سے نکلے ہیں اور آپ دہلی کا ارادہ رکھتے ہیں، تو یہاں سے لے کے دہلی تک جب آپ تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کریں گے اور صفحوں کو پلٹنا شروع کریں گے تو واضح ہوگی آپ پر یہ بات کہ آپ ایسی بستیوں سے ہو کر کے گزرتے ہیں جہاں اللہ کے ان دیوانے اور برگزیدہ بندوں کے قدم پڑے ہیں۔ جب کسی بستی میں ان کے قدم پڑ جاتے تو وہ بستی ہدایت سے معمور ہو جاتی اور وہاں کی بستی ہدایت سے سرسبز و شاداب ہونے لگتی۔ گویا یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی سمت آنے والے بھی اور آپ کے یہاں سے ہو کر گزرنے والے بھی، ہر دو طرف کے لوگ اللہ کی عطاؤں سے پورے طور پر سرشار ہے۔ اور رہی بات آپ کی تو آپ کے مقدرات کا کیا کہنے، آپ حسن پور کے ہیں، آپ اس زمین کے ہیں جہاں اہل اللہ کا ایک بڑا مجمع موجود ہے۔ یہ گنہگار آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس نعمت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ عنوان ہے نیا سال اور مسلم نوجوان، مسلم سماج، مسلم معاشرہ، جو نام آپ دیتے ہیں۔ پھر یہاں ٹھہر کر، رک کر آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے کہ آپ کو ایسے علماء میسر آئے جن کو یہ بات، یہ فکر، دل کا یہ درد، قلب کی یہ بے چینی، ذہن و فکر کی یہ کڑھن کھائے چلی جا رہی تھی۔ اللہ میری زمین حسن پور کے جوانوں میں وہ بگاڑ، وہ فساد، وہ لہو و لعب اور وہ مصیبتیں پیدا نہ ہو جن کی وجہ سے اللہ کا عمومی عذاب آ جایا کرتا ہے۔ چنانچہ آپ کے شہر کے علماء نے اور بالخصوص آپ کے شہر کے جوان العمر علماء نے اس بات کی فکر کی اور جوانوں کو آواز دی کہ آؤ اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنے شب و روز کو قیمتی بناؤ، اپنی راتوں کی حفاظت کرو، اپنی تنہائیوں کی حفاظت کرو اور اس ریلے کے ساتھ دھکلتے نہ چلے جاؤ جو جہنم کی سمت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں کہ آپ کو ایسے علماء میسر آئے۔ یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ لوگ اس نعمت کو پانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں اور عجیب ان کا دیوانہ پن ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں ایسی فکر کے اور ایسی صالح فکر کے افراد ہمارے یہاں ہمیں بھی میسر آ جائیں۔ چنانچہ ہمارے حضرت خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ محتمم دارالعلوم وقف دیوبند، ان کے صاحبزادہ محترم ہے قاری محمد عاصم عمر صاحب۔ وہ 80 کی دہائی میں ہندوستان سے شفٹ ہو کر امریکہ منتقل ہو گئے تھے۔ وہ
کہتے ہیں کہ جس زمانے میں امریکہ گیا تو اس زمانے میں وہاں مدارس اور مساجد کی صورتحال ایسی تو تھی ہی نہیں جیسی ہمارے یہاں ہے. علماء، صلحاء، مسجدیں، مدرسے، خانقاہوں کا تصور تو کجا، مساجد اور مدارس کے لیے لوگ ترستے تھے. یہ 80 کی دہائی کی بات ہے. قاری صاحب کہتے ہیں کہ اسی زمانے میں مجھے اتفاق سے ایک دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جس شہر میں میں مقیم تھا اس شہر سے فلائٹ پکڑ کر ایک دوسرے شہر جانا تھا. آپ کو تو محلہ نہیں بدلنا، بعضوں کو تو گلیاں نہیں بدلنی جی، اور بعضوں کو تو پڑوس مسجد کا میسر ہے اور پھر وہ اللہ کے بندے نماز سے غافل ہے. باہر کیف یہ قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے فلائٹ کا ٹکٹ لیا اور مجھے بتایا گیا کہ فلاں شہر میں، دوسرے شہر میں جو قریب کا شہر تھا، وہاں جمعے کی نماز کا اہتمام و انتظام ہے. قاری صاحب کہتے ہیں میں نے فلائٹ کا ٹکٹ لیا، وہاں گیا اور ایئرپورٹ سے باہر جب نکلا تو میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے بات کی اور میں نے اس سے کہا فرائیڈے کے دن، جمعہ کے دن کچھ اللہ کے مسلمان بندے اگر کسی جگہ جمع ہو کر نماز ادا کرتے ہو اور یہ آپ کی معلومات میں ہو، پلیز آپ کا بہت احسان ہوگا، میں بہت ممنون رہوں گا آپ کا، آپ مجھے وہاں پہنچا دیجیے. ٹیکسی ڈرائیور نے کہا آپ تشریف رکھیں، میری گاڑی کا بل ادا کیجئے گا، میں آپ کو پہنچائے دیتا ہوں. قاری صاحب کہتے ہیں میں اس کی ٹیکسی میں بیٹھا اور کچھ دور کی مسافت طے کر کے میں وہاں پہنچا. یہ میں آپ کو اس پر سنا رہا ہوں، آپ کو ایسے علماء میسر ہے جن کو یہ فکر ہے کہ 31 دسمبر کی رات کو آپ کسی تباہی کا شکار نہ ہو جائیں. قاری محمد عاصم عمر صاحب کہتے ہیں کہ ہم فلائٹ کا ٹکٹ لے کر، مسافت طے کر کے، سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے جمعے کی نماز پڑھنے دوسرے شہر پہنچے. ٹیکسی کا بل ادا کیا، اس کا بل پے کیا اور پھر اس ٹیکسی ڈرائیور نے ایک بڑے سے مکان کے سامنے جا کر گاڑی کو روکا جس کا دروازہ بڑا تھا اور بند تھا. اس نے مجھے کہا آپ کی منزل آ گئی، آپ اتر جائیں اور اسی دروازے سے اندر داخل ہو جائیں. میری معلومات میں کچھ مسلم کمیونٹی کے لوگ جمعہ کے دن یہاں جمع ہوتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں. قاری صاحب کہتے ہیں میں نے بل ادا کیا اور باوضو تھے، کہتے ہیں ذرا سہمتے ڈرے ڈرے اور سہمے ہوئے انداز پر قدموں کو آگے بڑھایا، دروازہ کھولا اور میری نگاہ اللہ کے ان بندوں پر پڑی جو بہت دیر سے نماز کے لیے انتظار میں تحیات کے طور پر، جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح سے بیٹھے ہوئے. کہتے ہیں میری ہمت بڑھی، میں نے دروازے کو کھولا، اندر گیا اور جوتے اتار کر صف میں جا بیٹھا. کچھ لوگ ابھی وضو خانے پر وضو کر رہے تھے، ان کا انتظار ہو رہا. قاری صاحب کہتے ہیں جب سب نے وضو کر لیا تو وہ لوگ صف کا حصہ ہو گئے. ایک آدمی کھڑا ہوا جس نے تکبیر پڑھی. نماز جانتے ہیں آپ کون سی ہے؟ کون سی نماز ہے؟ جمعہ کی نماز ہے. سب نمازی آ چکے ہیں، لوگوں نے صفیں بنا لی ہیں، امام محترم مصلی پر پہنچ چکے ہیں اور مؤذن نے تکبیر کہنا شروع کی. اس سے پہلے کہ جتنے اعمال ہیں، نہ اذان ثانی ہوئی، نہ خطبہ ہوا اور یہ لوگ کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. باہر کیف یہ کہ مؤذن نے تکبیر کہی، امام محترم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھے، اللہ اکبر کہا، انہوں نے ثنا پڑھی اور پھر اس کے بعد بآواز بلند سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گئی. قاری صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ کے بعد ان کو سورت پڑھنی تھی، مگر انہوں نے پھر سورہ فاتحہ پڑھی. عجیب ماجرا. قاری صاحب کہتے ہیں میرے کان کھڑے ہوئے، اللہ کی اس مسلک کے لوگ ہیں،
یورپ کی زمین ہے، نہیں معلوم کس طرح کی اسلام پر یہ لوگ عمل پیرا ہے۔ باہر کیف پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد رکوع کیا گیا، دونوں سجدے ادا کیے گئے، پھر امام محترم کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر سورہ فاتحہ کی بآواز بلند تلاوت کی، اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد جب ان کو سورت ملا کر سورت پڑھنی تھی وہ انہوں نے نہیں کیا، اور پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ گویا دونوں رکعتوں میں 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی گئی، رکوع کیے گئے، سجدے کیے گئے، اور پھر تشہد پڑھ کر درود پاک اور دعا کی تکمیل کے بعد سلام پھیر دیا گیا۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں کھڑا ہوا اور میں نے ایکشن لیا اور میں نے کہا کس مسلک کے لوگ ہیں آپ کو نماز پڑھنی نہیں آتی ہے؟ ایک تو آپ نے خطبہ نہیں پڑھا ہے، جمعہ کے بہت سے شرائط کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، آپ کے یہاں اذان ثانی نہیں ہوئی ہے، اور بہت سی چیزیں، اور پھر آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں زبان تو بھول گیا، لیکن جب میں بولا تو وہ پورا مجمع میری طرف متوجہ ہوا۔ چند ساعتوں کے لیے لگا کہ یہ دشمنی میں گھور رہے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور پیشانی پر جب نظر جما کر میں نے دیکھا تو وہ مجھے گھور نہیں رہے تھے، اور وہ نگاہیں دشمنی میں نہیں پڑ رہی تھی، بلکہ وہ نگاہ کسی حسرت کے ساتھ کوئی فسانہ سنا رہی تھی۔ قاری صاحب کہتے ہیں ان میں سے بڑے میاں اپنی بھرائی آواز میں بہت غمگین لہجے میں بولے، بیٹا آپ شاید نئے معلوم ہوتے ہو، نو وارد ہو۔ انہوں نے کہا جی ہاں میں نیا ہوں، مسافر ہوں، ایک دوسرے شہر سے نماز پڑھنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا اسی لیے آپ کو ہماری حالت کا علم نہیں ہے۔ حضرت قاری صاحب نے کہا بتائیں آپ کیا بات ہوئی ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب میں کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو اتنے زیادہ قرآن پاک سے زیادہ واقف ہو جو اس نماز میں تلاوت کیا گیا۔ اب آپ اپنا تعارف کرائیں، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں ہندوستان سے ہوں، عالم دین ہوں، حافظ قرآن ہوں۔ ان کی عید ہو گئی اور انہوں نے کہا ہم معذرت چاہتے ہیں، ہمیں جتنا آتا تھا ہم نے کیا، اب آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ وہ نماز پڑھانے کے لیے جب مصلی پر گئے اور تمام تر شرائط کے ساتھ نماز ادا کی، قاری صاحب کہتے ہیں پچھلی صف سے جب میں تکبیر تحریمہ کہنے کا ارادہ رکھتا تھا اور نماز کے لیے کھڑا ہو رہا تھا، ایک بڑے میاں نے آواز دی اور وہ چل کر آگے آئے اور انہوں نے اپنی نمناک آنکھوں سے مجھ سے کہا بیٹے خوب لمبی قرات کرنا، جتنا چاہو قرآن پڑھنا، بڑا جی چاہتا ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ سے زیادہ اللہ کا قرآن آج تک نہیں سنا۔ آپ ان حوالوں سے انتہا سے زیادہ لائق مبارکباد ہیں، بے پناہ مبارکبادی کے مستحق ہے۔ آپ کو وہ بستی میسر آئی ہے، وہ افراد ملے ہیں، وہ سرپرست ملے ہیں، وہ مدرسے مسجدیں ملی ہیں، وہ جگہیں آپ کو ملی ہیں جن جگہوں پر اہل اللہ کی آمد جامد کا ایک سلسلہ ہے، جہاں قدم قدم پر مکتب ہے اور قدم قدم پر مدرسے ہیں۔ مسجدوں کے میناروں پر لگے ہوئے مائک کے ہارنوں کے ذریعے اذان کی صدائیں آپ تک پہنچتی ہیں۔ جی ہاں آپ بے پناہ مبارکبادی کے مستحق ہیں جو آپ ایک ایسی زمین پر رہتے ہیں جہاں ہر چہار جانب آپ کو اسلامی ماحول دیکھنے کو ملتا ہے۔ بات اگرچہ قدیم زمانے کی ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صورتحال آج کسی زمین پر واقع نہیں ہوگی اور زمین کے کسی حصے پر واقع نہیں ہوگی۔ جی ہاں آج بھی اس زمین پر ایسی ایک نہیں، دو نہیں، 50 100 نہیں، ہزاروں مقامات آج بھی ایسے ہوں گے۔ اللہ کے بندو ایسے مقامات ہزاروں کی تعداد میں نکل آئیں گے جہاں اللہ کے بندے کسی عالم کے چہرے کے دیدار کے لیے بے مشافہت رستے ہیں۔ کئی سال پہلے مجھے میرے پیر و مرشد حضرت مفتی محمود صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں
مہاراشٹر کے ایک علاقے میں جانا ہوا تھا. وہاں کے لوگوں نے دارالعلوم دیوبند کی سرزمین سے پہلی مرتبہ کسی عالم دین کے قدم ان کی زمین پر پڑے تھے. استقبال کیا اور وہ پھولے نہیں سما رہے تھے. ہر ایک کی چاہت تھی کہ دارالعلوم دیوبند کی زمین سے آیا ہوا یہ بندہ ان کے گھر پر قدم رکھتے. میں نے چند ایک لوگوں سے ملاقات کی تو پوچھا. کسی نے کہا کہ ہماری 20 سال پرانی حسرت مکمل ہوگی. کسی نے کہا ہم 30 سال سے یہ حسرت لیے گھوم رہے تھے. اللہ اس زمین کا کوئی چراغ یہاں آ جائے, اس زمین پر کوئی پھول یہاں آ جائے, اس کی خوشبو قریب سے سونگھنے کا موقع مل جائے. جی ہاں, آپ کی زمین پر ہزاروں افراد ایسے ہیں جو اس زمین سے آئے, ان کے قدم پڑے. آپ کی زمین کو ان کی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہے, سعادت میسر آئی ہے. اللہ کے بندو, آپ بھی پناہ مبارکبادی کے مستحق ہیں, اور اس حوالے سے آپ نعمتوں کے کہیے کہ انبار میں ہیں, اور نعمتوں کی کثرت آپ کو میسر ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. عنوان کی مناسبت سے جب ہمارے حافظ محمد حسن صاحب نے یہ بات اس گنہگار کے پاس رکھی, اس سے کہا کہ حسن پور چلنا ہے اور اس مناسبت سے چلنا ہے کہ صاحب نیا سال اور مسلم نوجوان. میں نے سوچا کہ میں وہاں جا کر ایک سوال کروں گا اپنے ان بھائیوں سے, ان نوجوان دوستوں سے جن کے ذہنوں میں کسی حوالے سے یہ بات ہے کہ صاحب 31 دسمبر آ رہا ہے. اس سوال کو کیے لیتا ہوں اور پھر آپ سے گفتگو مزید کروں گا. آپ سب حسن پور کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. پورے عالم اسلام کا منظرنامہ آپ کے سامنے ہے, اور اگر عالم اسلام کا منظرنامہ آپ کے سامنے نہیں ہے تو کم از کم ہندوستان کا منظرنامہ آپ کے سامنے ہے. عالم اسلام کا نہیں, عالم دنیا کا نہیں, تو یوں ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کا نقشہ آپ کے سامنے ہے. کیا ہندوستان کے موجودہ نقشے پہ, میرے جملوں پر غور کریں گے میرے نوجوان دوست, ہندوستان کی موجودہ صورتحال کی روشنی میں آپ کے اپنے وجود اور شخصیت پر جب بنی ہوئی ہے, کیا آپ کو کسی حوالے سے, کسی پہلو سے, کسی شکل پر اس کی گنجائش دکھتی ہے کہ آپ جشن میں وقت برباد کریں؟ آپ سے پوچھتا ہوں, کچھ گنجائش دکھتی ہے آپ کو؟ کہیں سے نکال کے بتائیں, روپے میں 1% 1 پیسہ نکال کے بتائیں کہ صاحب 1 پیسہ گنجائش دکھائی پڑتی ہے؟ آپ کا جواب یہ ہے کہ کوئی گنجائش نہیں. ہم چونکہ آئے ہیں اور عنوان کی مناسبت سے بات کرنی ہے تو بات کیے لیتے ہیں, ورنہ ہم آپ کے جواب سے مطمئن ہیں. جب گنجائش نہیں ہے پھر امید ہے کہ آپ اس طرح کی خرافات میں مبتلا بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ. سال نو, نیا سال آ رہا ہے. ظاہر ہے کہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو پرانی چلی جاتی ہے, اور یہاں کی یہ بات پورے طور پر ہے کہ نیا سال آ رہا ہے اور پرانا سال. نئے سال کی آمد کو سمجھنے کے لیے بس اتنا سمجھیں, ایک اور اینٹ نکل گئی دیوار حیات سے. ایک اینٹ اور نکل گئی دیوار حیات سے. نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک. کس بات کا نیا سال, کس بات کا جشن؟ قرآن کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں والعصر, زمانے کی قسم کھا رہا ہے پروردگار, انسان بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, نیک عمل کیے, اور وہ
ایک دوسرے کو حق پر رہنے کی تلقین و تاکید کرتے رہے، صبر کا مظاہرہ کرتے رہے۔ یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ فلاح پانے والے ہیں، ان کے سوا جو طبقہ ہے وہ خسارے میں۔ میں اور آپ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ حدیث پاک کو دیکھیں، میں نے آپ کی خدمت میں حدیث مبارکہ پڑھی ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے سلسلے میں عامتاً اللہ کے بندے نہایت غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ پہلی نعمت صحت کی نعمت، دوسری نعمت فرصت کی نعمت۔ صحت، آدمی کا سلامت رہنا۔ جو لوگ سلامت ہوتے ہیں نا، انہیں محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ میں کتنی بڑی نعمت رکھتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ایگزامپل ایک واقعے کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں شہر میرٹھ میں، ہمارے محلے میں ایک صاحب کو منہ کا کینسر ہو گیا۔ آپ کی توجہ ہے؟ ایک صاحب کو منہ کا کینسر ہو گیا۔ اس کینسر کے نتیجے میں ان کو کیمو کرانا پڑا، اور نتیجہ یہ ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کو کینسر ہو جاتا ہے اور جب ان کا کیمو ہوتا ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور جسم کے بال اڑنے لگتے ہیں اور جسم کا خون سوکھ جاتا ہے ایک اعتبار سے، اور کئی بار یہ اتنا زیادہ اثر انداز ہوتا ہے کہ بندہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ان صاحب کو منہ کا کینسر ہوا، اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت کرے۔ اور پھر نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کو کیمو کرانا پڑا، تو ان کے حلق کا، ان کے منہ کا جو تھوک ہے، لعاب ہے، وہ سوکھ گیا۔ میرے بڑے ابو، وہ ان کے دوستوں میں ہیں، وہ سنا رہے تھے کہ وہ آدمی دیسی گھی میں لقمے کو تر کر کے، لعاب کے سوکھ جانے کی وجہ سے دیسی گھی میں لقمے کو تر کر کے چبا چبا کر تب نگلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے باوجود چیخیں مارتا ہے، دیسی گھی اس کے کام نہیں آتا۔ یہ جو میں اور آپ لقمہ اندر لے جاتے ہیں، اس میں اللہ کی جانب سے رکھے ہوئے منہ میں اس لعاب کا کمال ہے، آسانی سے یہ حلق سے اترتے ہوئے پیٹ تک پہنچ جاتا ہے، ورنہ یہ کانٹوں دار وادی ایسی ہے، یہاں سے کچھ گزار کر نیچے اتارنا آسان کام ہے۔ ہمارے پڑوس کے ایک بزرگ ہیں، اللہ کے نیک بندے، حضرت پیر فقیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرماتے ہیں میرے یہاں ایک صاحب مہمان ہوئے، اور اتفاق یہ کہ شام کا کھانا کھایا اور ان کے لیے خاص کمرے میں ہم نے سونے کا انتظام کیا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ آرام کریں، لیٹ جائیں، صبح ملاقات ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں ان کو بیڈ پر سرہانے کی جانب ٹیک لگائے ہوئے چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح دروازے پہ دستک دی نماز فجر کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ وہ اسی حال میں بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں ان سے مخاطب ہوا سلام کلام کے بعد، میں نے ان سے کہا آپ سوئے نہیں؟ انہوں نے کہا جی میں سویا تھا۔ آپ تو ایسے ہی بیٹھے؟ کہا جی حضرت میں ایسے ہی بیٹھ کر سوتا ہوں۔ کہا کیوں؟ تو حضرت کون صاحب نے کہا کہ میری جو کھانے کی نال ہے نا، نال حلق سے نیچے جب کھانا اتر کے پیٹ میں جاتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک آٹومیٹک ڈھکن لگایا ہوا ہے، بالکل عام زبان میں آپ سمجھیں،
وہ ڈھکن میرا کئی سال، غالباً 8 سال انہوں نے بتائے، اس سے پہلے خراب ہو چکا ہے. اب میں کھا تو لیتا ہوں، لیٹ نہیں پاتا ہوں، ورنہ ابکائیاں اور قے شروع ہو جاتی ہے، کھانا باہر آ جاتا ہے. پچھلے 8 سال سے بیٹھ کے نیند پوری کرتا ہوں. شیخ سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں اس دن یہ احساس ہوا اللہ لیٹ کر سونا بھی ایک نعمت. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں عامتاً انسانوں کی دنیا غفلت کا شکار ہے. ایک صحت کی نعمت ہے، ایک فراغت کی نعمت ہے. صحت ہے تو آدمی سمجھتا ہے کر لیں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اور پرسوں نہیں تو ترسوں، اس مہینے نہیں تو اگلے مہینے، اس سال نہیں تو اگلے سال. ابھی تو بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے اور شباب کے دن ہے. ابھی اور ہی کیا ہے، ابھی زندگی میں دیکھا ہی کیا ہے، ابھی زندگی کے ایام گزرے ہی کتنے ہیں، ابھی میرے دن اور رات گئے کتنے ہیں، ابھی میں نے اپنی زندگی میں کیا ہی کیا ہے. مختلف احوال ہے، مختلف خواب زاویوں سے، تخیلات کی ان وادیوں سے گزرتے ہوئے آدمی اپنے ذہن و گمان میں ایسے سفر کر رہا ہوتا ہے. ابھی ہوا کیا ہے، ابھی کیا کیا ہے، ابھی صحت ہے، مجھے ہونے والا کیا ہے. لیکن کسی کو خبر نہیں ہوتی آن کے آن اگلے چند پلوں میں، اگلے چند لمحات میں کیا ہونے والا ہے. اور یہ صحت کی نعمت پھل کر بیماری کا روپ کب لے لے گی اور کیسی بیماری میسر آ جائے گی، اللہ کے سوا اس حالت سے کوئی باخبر نہیں ہے، اللہ ہی جانتے ہیں. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عامتاً ان 2 نعمتوں کے سلسلے میں اللہ کے بندے غفلت کا شکار ہیں. اور سب سے زیادہ اگر اس سلسلے میں غفلت کا کوئی شکار ہے تو وہ ہمارے یہ نوجوان ہیں جن کا مرنے کا ارادہ نہیں ہے. بہت معذرت، سچ بتا، ایک جوان آپ ایسا لا کے دکھا دیں پورے حسن پور میں جو اللہ کا بندہ یہ ارادہ رکھتا ہو کہ صاحب بادل ناخواستہ تو سب کہیں گے، چونکہ اس سے مفر کسی کو نہیں ہوتا، اس سے نہیں بچتا کوئی بھی. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے موت کا وقت مقرر کیا ہے. کیا امیر کیا غریب، کیا حاکم کیا محکوم، کیا غالب کیا مغلوب، کیا طاقتور کیا کمزور، کیا مالدار کیا غریب، اور کیا امراء اور کیا رعایا، کوئی نہیں. ہر ایک کے لیے وقت ہے. جب آ جائے گا نہ تقدیم ہے، نہ تاخیر ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، ہر ایک کے لیے طے ہے. جب کسی کا وقت آئے گا اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے اٹھا لیا جائے. لیکن افسوس ہمارے درمیان ایسے افراد نہیں ہیں جو مرنے کا ارادہ رکھتے ہو. میں اس لفظ میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، شاید آپ سمجھیں، اس جملے کے ذریعے ایک اشارہ دے رہا ہوں، سمجھیں. ہمارے مسلم معاشرے میں اب ایسے افراد نہیں رہے، نہ مردوں میں رہے، نہ عورتوں میں رہے، نہ جوانوں میں رہے، نہ بوڑھوں میں رہے، بچوں کا تصور کیا کرے. میاں اب سماج کا سماج اس سے خالی ہے جن کا ارادہ یہ ہو ہم جینے کے لیے مرنا چاہتے ہیں، ہم جینے کے لیے مرنا چاہتے ہیں. قرآن مجید نے، احادیث مبارکہ نے اس سلسلے میں بڑی رہنمائی کی ہے. مسلمان کی زندگی کی ابتدا اس کی موت سے ہوتی ہے. یہ وہ فلسفہ ہے جسے سمجھ آ گیا اس کی دنیا اور آخرت دونوں خوشنما ہو جاتی ہے. بہر کیف یہ کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں عامتاً اللہ کے بندے غفلت کا شکار ہیں. اگر ان کو صحت حاصل ہے تو وہ اپنی صحت کی قدر نہیں کر رہے ہیں. ان کو صحت حاصل ہے تو وہ اس کی بقا، اس کے تحفظ کو یقینی بنانے میں کسی طرح کی سعی اور کسی طرح کی مہم میں جٹے ہوئے نہیں ہیں. چنانچہ ہمارے جوانوں کو دیکھیں، ہمارے وہ جوان جو صحت بنانے میں لگے ہیں وہ بھی صحت کھونے میں لگے ہیں.
اور جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ان کا ذکر کیا کریں؟ نہیں سمجھے آپ؟ پھر دوہرا دیتا ہوں، جم جوائن کر کے باڈیاں کھلانے والے، شولڈر ہولڈر بنانے والے، اپنے سینے کو کچھ انچ بڑھانے والے، اب میں اس کی تخصیص کیا کروں؟ وہ اپنے آپ کو مضبوط جوان کی شکل میں سماج میں متعارف کرانے والے، وہ اللہ کے بندے جو جم جا کر اپنی باڈی کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں، صحت کی بقا میں لگے ہوئے ہیں، صحت کی آمد کے سلسلے میں دن رات کوششیں ان کی ہو رہی ہیں، وہ اللہ کے بندے بھی صحت بنانے کے چکر میں صحت کھونے میں لگے۔ ان کی غذا اس سلسلے میں وہ کہ بالکل ایسے جیسے غبارے میں ہوا بھری جا رہی ہو، جب تک غبارے میں ہوا ہے تو غبارہ پھولا ہوا ہے، اور جب اس کی ہوا نکلے گی تو اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ یہی حال ہے ان سپلیمنٹ کے ڈبہ کھانے والے بے جان اور بے حیثیت باڈی بلڈروں کی، جو یوں ہی سماج میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں اور ان کی غذاؤں کا پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، ان کے طرز عمل کا پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں کیا نہیں کھاتے ہیں۔ یہ صحت کی افزائش میں، اس کی بناوٹ میں، اس کی بقا میں لگے تو ہیں، لیکن غذائیات کا جو پلیٹ فارم انہوں نے چنا ہے وہ مصطفیٰ کی مخالفت پر مبنی ہے، مصطفیٰ کی حمایت پر مبنی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں ایسے جوان آپ کو یوں دکھیں گے، لیکن کبھی چہرہ اور سے پڑھنا، اور اپنے گاؤں دیہات کے کسی 70 سال کے بوڑھے کو جس نے ٹھیک ٹھاک دودھ گھی کا استعمال کیا ہو، اس جوان کے برابر میں کھڑا کر کے موازنہ کرنا، اور کئی بار تو پریکٹیکل دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ یہ جم جوائن کر کے اپنی صحت کی حفاظت کرنے والے 2-3 زینہ چڑھنے کے بعد اس طرح ہانپتے ہیں جس طرح حاملہ خاتون ہانپتی، جیسے پریگننٹ اور چند قدم نہیں چل پاتی، حمل ہے بوجھ برداشت نہیں کر پاتی، ویسے ان کی بیک پین کی وجہ سے ان کی کمر جواب دے جاتی ہے، یہ 2-3 زینے نہیں چل سکتے۔ میاں بس نہیں چلتا، ابھی ٹوائلٹ، باتھ روم، واش روم اتنے کشادہ نہیں ہو سکے ہیں، ابھی بیت الخلائیں اتنی بڑی جگہوں میں بننا شروع نہیں ہوئی جس میں بائک کی جگہ بنائی جا سکتی، ورنہ یہ جوان یہ کارنامہ بھی انجام دے دیں گے کہ یہ ٹوائلٹ میں بھی بائک کا استعمال کیا نہیں چل سکتا۔ چلا کے دکھا لو، ہم مان جائیں آپ کو، اگر آپ جوانوں کو چند قدم چلا کر دکھا لیں، آدھا کلومیٹر چلا دیجئے، اس سائیکل پر دوڑنا ان کے لیے آسان ہے جو جم میں رکھی ہے، لیکن ان سے ریئل لائف میں بھگوا لیجیے تو بالکل وہی کنڈیشن ہوگی جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں کی۔ بارکیف یہ کہ صحت بنانے میں بھی انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ طب نبوی کو چھوڑ چکے ہیں، غذائیات کے اس پلیٹ فارم کو یہ ٹھکرا چکے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے مصطفیٰ کیا کہتے تھے، ان کو پتہ نہیں ہے بدر کے وہ 313 دیوانے جن کی قوت کا عالم یہ کہ وہ 1000 ظالموں پر جابروں پر بھاری پڑ گئے تھے، انہوں نے کچھ کھایا ہوگا، ان کے جسم میں جان پڑی ہوگی، وہ کیا کھاتے تھے، مصطفیٰ کے دیوانے تھے، ان کا کھان پان کیا تھا، وہ صحت کی بقا اور حفاظت کے سلسلے میں، اس کے تحفظ کو یقینی بنانے کے سلسلے میں مصطفیٰ کی کن ہدایات پر عمل کرتے تھے، انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں۔ یہ تو ان کا ایک کوچ ہوتا ہے، وہ بھی انہی کے جیسا ڈھکن ہوتا ہے۔ ایک صاحب میں پارک میں جایا کرتا تھا، آج کل تو جانا نہیں ہو پا رہا ہے، تو وہاں ایک صاحب ملے، ان سے ملاقات ہوئی، تو ایک دوسرے ساتھی نے بتایا یہ ہمارے سر ہے۔ میں نے کہا جی ہمارا تو بس یہی ایک سر ہے اور ہمارا سر نہیں، یہ ہم نہیں، یہ ہمارے سر ایک کوچ ہے ہمارے، ہم ان کے یہاں کوچنگ پر جاتے ہیں، ان کا جم ہم نے جوائن کیا۔ میں نے ان سے کہا ایسے ہی، میں نے کہا بھئی یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کھلاتے کیا؟ جسم کی توانائی کو برقرار رکھنے کے لیے جو کورس آپ بچوں کو کراتے ہیں، یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ، آپ کھلاتے کیا؟ انہوں نے کچھ چیزیں بتائی، جب میں نے
طب کی دنیا میں ایک حکیم سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل صحت کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں، وقتی طور پر اٹھان ہوگا اور پھر غبارے کی مانند ہوا نکلتی چلی جائے گی. اور یہ پریکٹیکل ہے سماج کا، یہ نئی بات نہیں ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ آپ جا بجا دیکھ سکتے ہیں، ایک نہیں ہزاروں ایگزامپل شہروں کی دنیا میں اس کے آپ کو مل جائے. اس لیے صحت کی حفاظت کیجیے. یہ تو حال ہے ان کا. کچھ وہ ہیں جنہوں نے یہ قسم کھائی ہے کہ ہمیں سسک کے مرنا ہے. ان کا ہدف ہے، ان کا ٹارگیٹ ہے کہ ہمیں صحت کی زندگی نہ جینی ہے، نہ صحت کی زندگی مرنا، نہ ہمیں اپنے آپ کو ایک خاص صفت کا حامل جوان معاشرے میں بنا کر پیش کرنا ہے. انہوں نے کچھ ایسی چیزیں اپنے ساتھ لگا لی ہیں، ادھر سے بھی گال پھولا ہے، ادھر سے ہونٹ پھول گیا ہے اور ان کے گزارے نہیں ہوتے. کبھی ان کا دل باغ باغ ہوتا ہے، کبھی وہ کسی راج کے دربار میں ہوتے ہیں، اور کہیے کہ کبھی وہ کسی کھینی اور تمباکو کے ماحول سے گزر رہے ہوتے ہیں. اور آج کل تو ترقی ہو رہی ہے، ورژن پہ ورژن ہے، روز ایک اپڈیٹ کی شکل ہے. سافٹ ویئر دکھا دیتا ہے اپڈیٹ کیجئے، آپ کا فون اپڈیٹ ہو چکا ہے. ادھر بندے نے نیا فون لیا، ادھر اس کا فون اپڈیٹ ورژن اس کو پیش کر رہا ہے. ویسے ہر جگہ زندگی کے تمام شعبوں میں اپڈیٹ ورژن ہے. لوگوں نے اسی پر بس نہیں کیا. اب نوجوانوں نے کہا ہم اپنی صحت کو ذرا نرالے ڈھنگ سے برباد کریں گے، اور اس کے لیے انہوں نے فلیور حقے کو چن لیا. آپ کے حسن پور میں بھی ایسے بے وقوف، احمق، کم عقل، نادان نوجوان ہوں گے جو مجلسیں جماتے ہوں گے جہاں سگریٹ کی دنیا سے نکل کر اور اس پرانے حقے سے نکل کر، چونکہ اگر وہ وہاں پہنچتے تو اپنے آپ کو پورے کہلاتے. انہوں نے اسٹیپ لیا اور نقشہ بدلا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نقشہ بدل کر اپنے آپ میں ذرا سلیقے مند کہلائیں گے. سچائی یہ ہے کہ وہ بے وقوفوں کی دنیا کی امام. وہ رنگ برنگا تار، اس پر طرح طرح کی ڈوریاں چڑھی ہوئی، اور اس کا ذرا اسٹائل تبدیل ہو گیا. پہلے چلم بڑی ہوتی تھی، اب وہ چھوٹی ہو گئی. پہلے اس میں اپنوں کی وہ چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے رکھے جاتے تھے، اب اس کی جگہ وہ باقاعدہ کوئلے نے لے لیے ہیں. وہ ڈیزائن دار کوئلہ ہوتا ہے اور وہ چاندی کے ورق میں لپٹا ہوتا ہے، اور دنیا اپنے آپ میں ماڈرنائزیشن کو پیش کر رہی ہے. نوجوان سمجھتے ہیں ہم نے نئے ورژن کے ساتھ چیز کو قبول کیا ہے. سچائی یہ ہے کہ تباہی وہ بھی تھی اور تباہی یہ بھی. قرآن پاک کہہ رہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا سامان نہ کرو، اپنے قتل کا سامان نہ کرو. إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. اللہ نے مسلمانوں کی جان کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. میاں بکا ہوا مال ہے، آپ کا اختیار کوئی نہیں ہے، رب نے دیا ہے. ایک ایک شے کا حساب لینے والا ہے. آپ ہوتے کون ہیں جسم کو تباہ کرنے والے؟ آپ ہوتے کون ہیں صحت سے کھیلنے والے؟ آپ ہوتے کون ہیں صحت کی نمائش اس طور پر کرنے والے کہ اس کو داغ آ جائے اور اس پر کسی طرح کی عزت؟ آپ اپنے نہیں ہیں، آپ کسی اور کا مال. پھر کچھ اللہ کے بندے اس سے آگے گئے، انہوں نے کہا صاحب ہم وہ کہلائیں گے جو ذرا الگ دکھیں، جب چلیں تو الگ دکھیں، جب بیٹھیں تو الگ دکھیں، جب بولیں تو الگ دکھیں. ان کی اقسام بھی ہے. انہیں معاشرے میں آپ پووں کے نام سے یاد کر سکتے ہیں، ادھوں کے نام سے یاد کر سکتے ہیں، پیگ والے سمجھدار لوگ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی، ان کی دنیا اس سے آگے کی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ میں اس بنیادوں پر یہ طے کیا کہ ہم صحت کو برباد تو کریں گے مگر شکلیں، اس کا موٹیویشن چینج کر دیں گے، بدل ڈالیں گے اس کو. چنانچہ انہوں نے ترقی کی اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آگے بڑھے اور نشے کی دنیا کے وہ امام بن گئے اور اتنی آگے بڑھے
کہ انہوں نے خود کو بھی برباد کیا اور ان کے نتیجے ان کی وجہ سے ان کی اس تباہ کن عادت کے نتیجے میں ان کا پورا گھر بربادی کا شکار ہوا۔ اللہ کے بندو، میرے مسلم نوجوان بھائیوں، اللہ کے واسطے آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنی صحت کی حفاظت کیجیے۔ طب نبوی کے چارٹ کو پڑھیے، یہ پڑھیے رسول پاک علیہ السلام کی پسندیدہ غذائیں کیا تھیں، یہ پڑھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مرغوب تھا، کیا محبوب تھا، آپ کیا کھاتے تھے۔ آج کا جوان چائے پیش کرو، سبحان اللہ، چائے کے اسٹیٹس، چائے کے کپ کے فوٹوز لیے، اس کی ایک پک کلک کی اور اسے اپنے اسٹیٹس پہ لگایا۔ سردی کا موسم ہے، کہیں آگ جلائی، الاؤ جلایا، صادق دوست بیٹھے اور چائے آئی، اس چائے کے ساتھ وہ کش مار رہے ہیں اور تصویر لے رہے ہیں اور اس کو اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں اس بات پر، رات ہم سب دوست اکٹھے تھے اور ہم نے چائے پی۔ بعض بے وقوف کم عقل احمق شادرے کے مینٹل ہاسپٹل یا آپ کے علاقے میں جو مینٹل ہاسپٹل ہو، مینٹل اسپتال ہو یا مینٹل کوئی جگہ جہاں مینٹلوں کو، پاگلوں کو رکھا گیا ہو، ان ہسپتالوں سے بھاگے ہوئے کچھ مجرم لوگ وہ کچھ ڈھابوں کا رخ کرتے ہیں صرف اس لیے وہاں کی چائے اچھی۔ واہ میری قوم، میں ایک مرتبہ باغپت گیا، ایک علاقے میں ایسی پروگرام تھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں سے آئے، تو میں نے کہا جعفر آباد سے۔ انہوں نے کہا آپ کی یہاں کی بریانی بہت اچھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بریانی آپ کو کیسے پتا؟ کہ جی ہمارا تو جب موڈ کرتا ہے ہم تو اٹھ کے چلے جاتے اور یوں گیا بریانی کھا کے چلے آئے۔ آپ غور کریں، جس قوم کا مقصد ایک پلیٹ بریانی رہ جائے، کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ اس قوم کے مستقبل میں کوئی روشن دن ہوگا؟ صرف اس ان بنیادوں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے اپنے جعفر آباد میں، دلی میں، سیلم پور میں ایسے جوان دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو وہاں سے مسافت طے کرتے ہیں، سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں اور ایک ڈھابے پر پہنچتے ہیں صرف اس لیے وہاں کی چائے اچھی ہے، ذرا موڈ بنا، ذرا دماغ میں اٹھی، وہ کہتے ہیں کہ خیال آیا، وہ کہتے ہیں ذرا مزاج بنا، وہ کہتے ہیں چند دوستوں نے سفارش کی، ہم کہتے ہیں کہ پاگلوں کے دماغ میں سنک ابھری اور ان کی جو نس بلاک ہو چکی تھی اس میں کسی طرح کی ہلچل واقع ہوئی اور انہوں نے دلی سے لے کے اور کہیے کہ بابو گڑھ تک کا سفر طے کیا اور محض چائے پینے کے لیے یہاں آئے اور چائے پی کے رخصت ہو گئے۔ میرے بھائی، اللہ کے واسطے اپنی صحت کی حفاظت کیجئے، اسے برباد نہ کیجئے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا بنیادی پہلو جڑا ہے فرصت کے لمحات۔ یہ فرصت کے لمحات جڑے ہیں، ان کی قدر کیجیے۔ آج آپ کو میسر ہے وہ ایام جن میں آپ کے ذمہ کوئی کام نہیں ہے، فرصت کے دن ہیں، ان کو کیش کیجیے۔ گزشتہ سالوں میں کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن رہا تو آپ کو ہر زبان عام پر یہ جملے سننے کو ملے ہوں گے کہ کیا کریں، کہاں جائیں، بور ہو گئے، گھر کاٹ کھانے کو آ رہا ہے، کچھ نہیں ہے کرنے کو۔ ہم نے ایسے اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات کی اور ملنے کی سعادت میسر آئی جو لاک ڈاؤن لگنے کی وجہ سے اس معنی کر تو خوش نہیں تھے کہ امت ایک تباہی سے گزر رہی ہے، لیکن اس معنی کر بہت خوش تھے کہ فرصت کے دن ان کے ہاتھ آ گئے اور ان کے وہ کام جو پینڈنگ پڑے ہوئے تھے، کسی نے حدیث پر کام کیا تھا، کسی نے قرآن کی تفسیر پر کام کیا تھا، کسی کی کوئی کتاب رکی ہوئی تھی، کوئی اپنے ماں باپ کی خدمت میں نہیں رہ سکا تھا، کسی کو جی بھر کے اپنی مشغولیات کی وجہ سے قرآن کی تلاوت میسر نہ آ سکی تھی، کوئی مناجات میں اپنا دل نہ لگا سکا تھا اپنے بہت سے مشاغل کی وجہ سے، کوئی مدرسے میں حفظ کا مدرس تھا تو اس کے اپنے انفرادی اعمال کی فرصت اس کو نہ ملی، جیسے وہ کرونا کے دن آئے، لاک ڈاؤن کا زمانہ ملا تو اس معنی کر تو ان کو خوشی نہ تھی کہ حالات اتنے مختلف ہیں، لیکن اس معنی کر وہ خوش ضرور تھے کہ فرصت کے دن میسر آئے ہیں، جی بھر کے اللہ کو منائیں گے، جی بھر کے رب کے حضور اپنے سر کو جھکائیں گے۔ باہر کیف یہ کہ غور طلب پہلو ہے
کہ میں اور آپ فرصت کے زمانے کو گزارتے چلے جاتے ہیں، اور کتنا گزار رہے ہیں، اتنا گزار رہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں. جب کسی نوجوان سے کہو، اور نوجوان نہیں، کسی 32 سال کے سانڈ سے کہو، نوجوان نہیں، اب نوجوان کیا کہیں، نکاح کر لو، شادی کر لو، ہاں بس وہ ذرا فیوچر ڈیولپ ہو جائے پھر نکاح کر لو. یہ عام بیماری ہے میری آپ کے معاشرے کی. 20-21 سال کی عمر میں نکاح ہو جانا چاہیے تھا. 32, 33 اور 35 سال کی عمروں میں بیٹے اور بیٹیاں، بہن اور بھائی بیٹھے ہیں، اور وہ ابھی اس امید میں جی رہے ہیں کہ ذرا فیوچر ڈیولپ ہو. چنانچہ فیوچر تو ڈیولپ نہیں ہوتا، ان کا فیوچر فیوز ہو جاتا ہے، اور وہ خود اتنے ڈیولپ ہو جاتے ہیں کہ ان کو کسی کاندھے کے سہارے کی ضرورت درپیش ہو. یہ صورتحال ہے، یہ منظرنامہ ہے میرے آپ کے معاشرے کا. وہ کہا تھا حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، کس کس کو روئیے، کس کس کا شکوہ کیجئے، کس کس کو روئیے، کس کس کا شکوہ کیجئے، کس کس کو روئیے. آرام بڑی چیز ہے صاحب، منہ ڈھک کے سو. کیا روئیں، کیا کہیں کیا نہ کہیں، کس کو کہیں کس کو نہ کہیں، کیا عوام کیا خواص، علمان الحفیظ، سب کا میرا آپ کا برا حال. باہر کیف یہ کہ میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمانے کی قسم کھا رہے ہیں. اللہ قرآن مجید میں آپ نے جا بجا علماء سے سنا ہوگا، علماء نے آپ کو بتایا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی رات کی قسم کھائی، کبھی دن کی قسم کھائی، کبھی زمانے کی قسم کھائی. پروردگار نے مختلف پیرائے میں، مختلف حوالوں سے، مختلف زاویوں سے قرآن مقدس میں جو قسمیں کھائی ہیں، اس میں زیادہ تر قسمیں وقت کی. چنانچہ پروردگار کا وقت کی قسمیں اتنی زیادہ مقدار میں کھانا اور وقت کی اہمیت کو بتا رہا ہے کہ وقت اپنے آپ میں کوئی بڑی شے. چنانچہ کہا ہے کسی کہنے والے نے، اللہ کے بندے نے، عربی کا مقولہ ہے، وقت سونے سے زیادہ قیمتی شے. چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں رکھا کہ 2 چیزوں کے سلسلے، ایک صحت کے حوالے سے، دوسرا یہ وقت کے حوالے سے، فراغت ہے، فرصت ہے، کچھ کر لو، آپ کر لیں گے. ابھی مولانا دن ہی کتنے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جوان نہیں مرتے، ایسا نہیں ہے کہ بوڑھے نہیں مرتے. میرے بھائی، ہر ایک کی موت کا وقت طے ہے. کب کس کا بلاوا آ جائے کسی کے پاس اس کی زبان سے. اس لیے قدر کیجیے. اللہ تعالی نے جو گھڑیاں، جو ساعتیں، جو دن، جو راتیں آپ کو عطا کی ہیں، ان کی قدر کیجیے اور کوشش کیجیے کہ آپ کے دن اور رات کے وہ گھنٹے اور ان کی وہ ساعتیں، وہ منٹیں ایسے نیک کام میں صرف ہو کہ جس پر آپ کو آنے والے کل میں پشیمانی نہ ہو. ورنہ قرآن مجید اس سلسلے میں بڑے عجیب منظر کی عکاسی کرتا ہے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا آدمی، پشیمانی کا اظہار کرے گا، شرمندگی میں ڈوب جائے گا، روئے گا، بلبلائے گا. قیامت کا منظر ہے، میدان محشر ہے، اللہ کی عدالت ہے. ہر چھوٹی بڑی شے کا حساب لیا جا رہا ہے. پروردگار ایک ایک منٹ کے لیے پوچھ رہا ہے، لاؤ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، اس جوانی کے شب و روز کا حساب دو. لاؤ ہم نے تمہیں صحت دی تھی، کہاں تم نے اس کو قربان کیا. فرصت کے ایام دیے تھے، نعمتوں سے نوازا تھا، تمہاری آنکھ سلامت تھی، کان سلامت تھے، زبان سلامت تھی، ہاتھ سلامت تھے، پاؤں سلامت تھے. میرے اور بندے بھی تھے، میں نے ان کو پاؤں نہ دیے، پھر بھی انہوں نے وہ کام کیے ہیں جو پاؤں والے نہ کر سکتے تھے. میں نے ایسے بندے بھی دنیا میں بھیجے جن کو آنکھیں نہیں دی تھی، انہوں نے آنکھوں والوں سے زیادہ کام کیا ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ تمہاری آنکھیں سلامت تھی، تم نے اس نعمت کے سلسلے میں قدردانی کے حوالے سے کیا کچھ کام کیا؟ اور یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کا اصول اور ان کا ضابطہ ہے
جب نعمت کی قدر کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھاتے ہیں، اور جب نعمت کی قدر نہیں کی جاتی تو اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ نعمت کی مسلسل ناشکری کی گئی، کفران نعمت ہوا اس زمین پر، اور مسلمانوں نے اپنے فرض منصبی سے پورے طور پر صرف نظر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خوشیوں کے وہ دن چھین لیے، اور آج جس زمین پر آپ بستے ہیں 2014 کے بعد سے ہندوستان کا جو منظر نامہ آپ کے سامنے ہے، خوشیوں کے ان دنوں کو، فرصت کے ان دنوں کو، اور کہیے کہ ایام فراغ کو آپ ترس رہے ہیں، اور آپ یہ پکار رہے ہیں، میں اور آپ اس پر دل پلا رہے ہیں۔ کیا قائدین اور کیا عوام، کیا بڑے اور کیا چھوٹے، کیا ان پڑھ اور کیا پڑھے لکھے، سب دل ملا رہے ہیں۔ اللہ کسی طرح وہ فرصت کے ایام لوٹ آئے، ہم اپنے مستقبل کو ڈیولپ کر لیں گے، قوم کا بھلا کر لیں گے، مستقبل کو سنوارنے کی راہیں نکال لیں گے۔ لیکن اللہ کا دستور ہے، ان کا ضابطہ ہے، جب نعمت کی قدر نہیں کی جاتی، کفران نعمت سے کام لیا جاتا ہے، اللہ چھین لیتے، چھین لیا پھر ملایا۔ کیا کسی کو فرق پڑتا ہے؟ اور بہت اچھے سے سمجھ لیجئے، حسن پور کے جوانوں، بہت اچھے سے دماغ میں بٹھا لو، مسلمانوں کی وجہ سے اسلام کی حفاظت ہو ایسا نہیں، بہت اچھے سے بٹھا لے اس کو دے۔ مسلمان کو، ان مسلمانوں کو جو فی الوقت مسلمان ہیں، اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے قبول کر لے، یہ ان کا کرم ہوگا، ان کی سعادت ہوگی، لیکن ان کی وجہ سے اسلام باقی رہے گا ایسا نہیں۔ محمد کا دین کل بھی محفوظ تھا، محمد کا دین آج بھی محفوظ ہے، اور محمد کا دین صبح قیامت تک محفوظ رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کرنا ہے کہ میں اور آپ حضور پاک علیہ السلام کے دین سے کس درجے مناسبت رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دین کی حفاظت کے ساتھ میری آپ کی حفاظت جڑی ہوئی ہے۔ بار کے فراغت کے دن ہے، فرصت کے ایام ہے، شیطان فرصت کے ایام میں انسان کو ایسی مستیاں سجھاتا ہے۔ یاد رکھیے، اپنے آپ کو مشغول رکھیے، مصروف رکھیے۔ جو لوگ کھلوے ہوتے ہیں معاشرے میں 99% نوجوان ایسے ہیں جو ابا کے دم پہ روٹی توڑتے ہیں، آپ دیکھیں، یہ شکوہ سب کو ہے، وقت پر نکاح نہیں کر رہے ماں باپ، لیکن یہ درد کسی کو نہیں ہے کہ معاشرے میں نکاح کی جتنی مشکلات ہیں اس کے لیے ہم نے اپنے ماں باپ کا سہارا بنے کی دی۔ ہم نے کیا کیا؟ کئی بہنیں جوان گھر پر بیٹھی ہیں، ماں باپ دن رات ان کو دیکھ کر پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور صاحب ہیں کہ اپنا محل تعمیر کرنے میں لگے ہیں، میری دلہن، میرا کمرہ، میری دنیا، میرا گلشن، میں اور بس وہ اسی میں ہوں۔ چنانچہ مسلم معاشرے کے جوانوں کی حالت یہی ہے کہ وہ کرنے کے نام پر تو عاری ہیں، بیزار ہے، خالی رہ کر، اور کہیے کہ پورے طور پر آزاد رہ کر اس کا قرض لے لیا، اس کا پاکٹ مار لیا، ابا کی جیب سے نکال لیے، بھیا کی جیب سے نکال لیے، بھابھی کو مسکا لگا کے بھائی سے پیسے نکالوا لیے، بہنوں کو مسکا لگا کے ماں سے پیسے نکال لیے، کوئی سامان لینے بھیجا تو اس میں سے کٹوتی کر لی، جھوٹ بول دیا، کسی کی دکان پہ کام کرتے ہیں وہاں سے چوری کر لی، ان تمام چیزوں میں وقت صرف کرتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کے بندے نہیں کرتے تو یہ نہیں کرتے کہ ان کا اپنا کوئی کام ہوتا، ان کا اپنا کوئی کاروبار ہوتا، ابا کے نام پر کھلوی زندگی گزارتے ہیں، حرام کی روٹیاں توڑتے ہیں کرنے کے نام پر، کسی درجے تیار ہے۔ اور خواب، اللہ ان کے خواب سنو، خواب ہمارا جوان خواب پتہ کہاں کہاں تک کے دیکھتا ہے۔ چنانچہ ان کے خواب کا اندازہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ ان کی اسٹیٹس دیکھیں، کسی نے بہت مہنگی گاڑی کا اسٹیٹس لگایا ہوا ہے، بائک کسی کی ہے لگا یہ رہا، موبائل کسی کا ہے، کسی نے لے لیا 11 12 13 یا 13 پرو، یا نیا فون لانچ ہوا تو آج کل ایڈیٹنگ کی دنیا بہت ہے، تو اپنے آپ کو چسپا کیا، اس فون کو رکھا،
یا اپنے آپ کو اس بائک پہ بٹھایا اور اس کو اسٹیٹس پہ لگایا، یہ اپنے تخیل میں سوچتا ہے، لوگ یہ سمجھیں گے اس اللہ کے بندے کو کہ یہ بڑا آدمی ہو گیا، گاڑی اس کے پاس، موبائل اس کے پاس اس درجے کا آ گیا، جبکہ دیکھنے والا پہلی نظر میں یہ طے کرتا ہے اس کو بھک منگے نے ایڈیٹنگ سے کام کیا۔ اور کس کو باور کرانا چاہتے ہیں آپ؟ یاد رکھیے، جو کام کے لوگ ہوتے ہیں، جو کمیرے ہوتے ہیں، جو کام والے ہوتے ہیں، ان کو اپنے تعارف کی ضرورت پیش نہیں آتی، ان کو دنیا دیکھ کے کہتی ہے یہ لڑکا سبحان اللہ۔ اسی لیے حضرت پیر صاحب نے، ہماری بڑی عمر کے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، حضرت پیر صاحب نے لکھا ہے حلووں سے کبھی کوئی کام نہ لو، حلووں کو کام مت بتاؤ۔ کیوں؟ ان کے پاس باوجود حلوہ ہونے کے وقت نہیں ہوتا۔ آپ لکھ لیں، سیٹ پوائنٹ بول رہا ہوں، لکھ لیجئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حلوہ آپ کا وقت پر کام کر دے۔ ہاں، ایک ایسا انسان جس کو صبح سے لے کے شام تک ہزاروں مصروفیات ہیں، اس کی تمام تر مصروفیات میں ایک کام آپ اپنا شامل کر دیجئے، وہ اپنی تمام تر مشغولیات کے باوجود آپ کا کام کر جائے گا، مگر یہ جسے صبح بھی سونا ہے، دوپہر بھی سونا ہے، عصر بعد موقع نہیں ہے، مغرب بعد بھی تال نہیں بیٹھی، عشاء پڑھ کے پھر سونا ہے، اس اللہ کے بندے کے پاس فرصت نہیں۔ کرے گا کیا؟ گھر سے کپڑے بدلے، ذرا پرفیوم لگایا، کسی کی عطر کی بوتل مار لی تھی، یا کہیں پڑی پا گئی، گھر سے بھائی کا پرفیوم چرا لیا، اس طرح کے ہینڈسم بوائے کی طرح اپنے آپ کو بنا سوار کے باہر نکلے، اور کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر، کبھی در بدر، اور پتہ نہیں کہاں۔ اس طرح سے وہ اپنا وقت پورا کرتے ہیں۔ شام میں جب پہنچتے ہیں گھر تو بالکل ایسے جیسے دن بھر انہوں نے بہت کچھ کیا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ یہ گھروں کی خاک چھانتے پھر رہے تھے، کسی کی چائے ان پر قرض ہو گئی، کسی کی روٹیاں ان پر قرض ہو گئی، کسی نے ناشتہ ان کو کرا دیا، اور یہ ہزاروں کہیے کہ ہزاروں روپیے کا بوجھ اپنے سر پر احسان کا لے کر گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی نکلو ان چیزوں سے، اور فرصت کے ان لمحات کو قیمتی سمجھ کر اپنے آپ کو ایک کامیاب جوان کی شکل میں کھڑا کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی، حضور پاک کی خدمت میں ایک وقت میں یکے بعد دیگر دو لوگ آتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک بوڑھا آیا، اس نے آ کر کے اسلام قبول کیا توبہ کی کفر سے، اور پھر اس کے بعد ایک جوان آیا، جیسے جوان آیا اس نے توبہ کی، کفر کو چھوڑا، اسلام کے دامن پر، اسلام کی دہلیز پہ قدم رکھا، جبریل امین کی آمد ہوئی۔ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کیا، اور رسول اللہ سے جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، یہ جوان جو ابھی اسلام قبول کر کے گیا ہے، اللہ اس جوان کو سلام کہتا ہے، آپ اس جوان کو سلام پہنچا۔ اس سے پہلے بوڑھے نے بھی اسلام قبول کیا تھا، یہ کیا ہوا؟ جوان کے لیے یہ بشارت کیوں ہے؟ اللہ جوانوں کے اسلام لانے پر، اللہ جوانوں کے ایمان لانے پر، تائب ہو جانے پر، کفر چھوڑنے پر، گناہ چھوڑنے پر، رب کی چوکھٹ پہ چڑھے آنے پر اللہ جتنا خوش ہوتا ہے اتنا زمین پہ کوئی اور خوش نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور نے فرمایا ایک وقت میں کسی جوان کا انتقال ہو جائے اور اس جوان نے توبہ کی ہو، اللہ کے محبوب کریم بندوں میں وہ شامل ہو گیا ہو، جس قبرستان میں اس تائب نوجوان کو دفنایا جاتا ہے 40 دن تک اس قبرستان کے مردوں سے عذاب ہٹا نہیں جاتا۔ ایک صالح جوان کی آمد ہوئی ہے، اللہ رب العزت اس جوان کو، اس جوان کی برکت سے اس قبرستان کے تمام لوگوں کو 40 ایام کے لیے امن کی زمین عطا کر دے۔ جوانوں اپنی قدر کرو، تم امت کا مان ہو، امت کا مستقبل ہو، روشن مستقبل ہو، تم امت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہو۔ اگر تم بجھ گئے، تم بیٹھ گئے اور تم نے اپنی زندگی کو نہیں سمجھا تو میری آپ کی قوم کی خیر نہیں۔ اور اگر آپ کھڑے ہو گئے تو اقبال نے کہا تھا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل۔ کسی نے کہا تھا مجھے
مجھے محبت ہے ان جوانوں سے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمل. اور آپ سمجھتے ہیں یہ عالم دنیا میں اس وقت جتنی ہلچل ہے وہ آپ کے لیے پوری ہلچل. میں قسم کھا کر یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کفر میں جو ہلچل ہے وہ صرف آپ کے لیے. میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں پورا عالم کفر اس وقت جس بات کو لے کر پریشان ہے، فکر مند ہے، وہ یہ ہے اللہ کہیں یہ اسلامی نوجوان اٹھ نہ جائے، اور کچھ نہیں. اس لیے انہوں نے آپ کو راہ اسلام کی صحیح اسلام کی راہ سے ہٹانے اور اسلام کی تربیت گاہ سے، اسلامی گلشن سے نکالنے کے لیے نت نئے انداز کے باغات سجائے ہیں، اور نت نئے انداز سے انہوں نے نئے نئے حربوں کا استعمال کیا ہے. انہی تمام تر آلات جدیدہ میں اور انہی تمام تر نئے منظرناموں اور نئے خاکوں میں جو چیزیں اس وقت مجھے اور آپ کو ڈس رہی ہیں، یہ نئے سال کی مصیبت اور کچھ نہیں. یہ صرف آپ کے لیے پورا بیک گراؤنڈ سجایا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ جب ہم صدیق اکبر کو دیکھتے ہیں، جب ہم فاروق اعظم کو دیکھتے ہیں، عثمان غنی کو دیکھتے ہیں، علی مرتضی کو دیکھتے ہیں، عشرہ مبشرہ کو دیکھتے ہیں، خالد بن الولید کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کے حضور پاک کے دیوانوں میں مصعب بن عمیر کو دیکھتے ہیں، خباب بن الارت کو دیکھتے ہیں، خبیب کو دیکھتے ہیں، صہیب رومی کو دیکھتے ہیں. جی ہاں، جب وہ اصحاب پیغمبر کو دیکھتے ہیں اس میں جوانوں کی سب دکھائی پڑتی ہے، جوانوں کی تعداد زیادہ دکھائی دیتی ہے. جب انہوں نے مکی دور کا مطالعہ کیا، جب انہوں نے مدنی منظر نامے کو دیکھا، جب وہ بدر پڑھ رہے تھے، جب وہ احد پڑھ رہے تھے، جب وہ تبوک پڑھ رہے تھے، حنین پڑھ رہے تھے، خندق پڑھ رہے تھے، قادسیہ پڑھ رہے تھے. جی ہاں، جب وہ اسلامی تاریخ کے صفحات کو پلٹتے ہیں اور آنکھ کو پلٹتے ہیں، انہیں سوائے جوانوں کے کوئی نہیں دکھتا، بوڑھے سرپرستی میں دکھائی پڑتے ہیں. لہذا انہوں نے 1919 میں مصر کی سرزمین پر دنیا یہود نے اکٹھا ہو کر ایک کانفرنس بلائی جس میں یہ طے کیا جانا تھا عالم اسلام کو کیسے پسپا کیا جائے، عالم اسلام کو کیسے کمزور کیا جائے، اسلام کے بڑھتے قدموں کو کیسے روکا جائے. مختلف تعویلیں تھیں، مختلف آراء تھیں اور مختلف باتیں تھیں. کسی نے کہا ان کے ملکوں پر بم گرا دیا جائے، کسی نے کہا ان کو تیر و تلوار سے مٹا دیا جائے، نئی نئی چیزیں ان کے سامنے پیش کی جائے، ان کے کھانوں میں زہر ملا دیا جائے، اور مختلف چیزیں تھیں. ایک بڑی عمر کا بوڑھا پیچھے مجلس سے اٹھ کے بولا، سنو ایک پیغام میرا بھی ہے، اگرچہ میں بوڑھا ہوں تو میں کیا رائے دے سکتا ہوں، تم سب جوان عقل کے مالک ہو، لیکن کہتا ہوں سنو، اگر تم مسلم امہ کو اور بالخصوص اس کے جوانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہو تو پڑھو، اسٹڈی کرو، دیکھو محمد الرسول اللہ نے ان کو کن چیزوں سے روکا ہے. یہ پڑھو. چنانچہ وہ نواب چھتاری کا جو قصہ ہے وہ عام نہیں ہے، اس کو پڑھیں آپ. یورپ کی سرزمین پر ایسے مدارس تیار کیے گئے جہاں پڑھنے والے درس حدیث میں بھی تھے، درس تفسیر میں بھی تھے، درس فقہ میں بھی تھے، نحو اور صرف میں بھی تھے، منطق اور فلسفے میں بھی تھے. جی ہاں، تمام علوم و فنون پڑھ رہے تھے. آپ صاحب لکھتے ہیں جب میں نے ان سے پوچھا یہ اتنا روشن جہان تم نے یہاں آباد کیا ہوا ہے، آخر تم اس کی نمائش کیوں نہیں کرتے، دکھا کیوں نہیں دیتے، بتا کیوں نہیں دیتے؟ تو ان کے انگریز دوست نے کہا آپ کو شاید غلط فہمی ہے، یہ لوگ مسلمان ہیں. انہوں نے کہا تو پھر یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ مسلمان نہیں ہے، یہ سب یہودی ہیں، سب کے سب یہ یہودی اور عیسائی ہیں. ان کو تیار کیا جا رہا ہے، آپ کے علوم پڑھائے جا رہے ہیں تاکہ آپ کی قوم کا قلعہ کما کیا جا سکے. آپ تو خوش ہیں، سال میں ایک مرتبہ نئے سال کے آغاز پر ایک جلسہ کر کے بس اس سے ہو گیا مسئلے کا حل.
سنور گیا حسن پور، آ گئی یہاں کے جوانوں میں ایک نئی صلاحیت، نئی امنگوں کے ساتھ وہ اٹھ گئے، ہرگز نہیں۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، جتنا آپ اپنے مدرسوں کے ذریعے، اپنی خانقاہوں کے ذریعے، اپنی جماعت کے ذریعے، اپنی جمعیت کے ذریعے، اپنے پرسنل لا بورڈ کے ذریعے اور جتنی تحریکیں ہو سکتی ہیں، اللہ کے بندو جتنا کام تم اپنے منبروں سے، محرابوں سے، گھر گھر جا کر کے پورے سال میں کرتے ہو، اتنی تباہی کا سامان کسی ایک رات میں دنیا کفر آپ کی تباہی کے لیے کر چکی ہوتی۔ آپ تو اسی زعم میں ہیں کہ آپ بہت کچھ کر رہے ہیں۔ معاف کرنا، آپ کو تو لڑنے سے فرصت نہیں ہے، میں اس موضوع پر آگے نہیں بڑھ سکتا، بس اتنا اشارہ دے کے کہہ رہا ہوں، معاف کرنا، آپ کو لڑنے سے فرصت نہیں ہے۔ ابھی تو آپ کے اپنے حضرت جیوں کی تقسیم نہیں ہو سکی، تو اور کیا کچھ آپ طے کر پائیں گے؟ بہت معافی کے ساتھ، بہت معافی کے ساتھ۔ ابھی تو آپ یہی طے نہیں کر پا رہے کہ آپ کو گائیڈ لائن کس کی چاہیے، ابھی تو آپ یہی طے نہیں کر پا رہے قبلہ کون ہے، ابھی آپ یہی طے نہیں کر پا رہے فالو کس کو کرنا ہے، چلنا کس سمت ہے۔ آپ کے آئے دن کی سر پھٹائی، آپ کا یہ دارالعلوم الگ، آپ کا وہ دارالعلوم الگ، آپ کا یہ مظاہر الگ، آپ کا وہ مظاہر الگ، آپ کی یہ جمعیت الگ، آپ کی یہ جمعیت الگ، اور آپ کی یہ جماعت الگ، اور آپ کی یہ جماعت الگ۔ ملک کا نقشہ تبدیل ہو چکا ہے، انسانیت سے رہی ہے، اور ابھی آپ کے اپنے خیموں کے فیصلے نہیں ہو سکے آپ کس خیمے کا حصہ ہیں۔ یہ بات تلخ ہے، کڑوی ہے، ہضم نہیں ہوگی، یہ 2300 mg کی خوراک میں نے آپ کی خدمت میں بھی، لیکن یہ سچ ہے، بہت معذرت کے ساتھ۔ اور یہ جب ہے جب مصطفیٰ کے دین کا چاند چمک رہا ہے، یہ جب ہے جب اسلام سورج کی مانند روشنی دے رہا ہے، یہ جب ہے جب میرے آقا کی پوری سیرت میرے آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے بندو اپنے جھگڑوں سے نکلو، فتنوں سے نکلو، فسادوں سے نکلو، امت واحد کی شکل میں، اور کہیے امت بس کی شکل میں اٹھو، اپنے نظام کو یکجا کرو، ایک دنیا کے ساتھ، ایک طاقت کے ساتھ عالم کفر کے مقابلے کی کوشش کرو تو کچھ ہو سکے۔ جتنا میں اور آپ پورے سال میں کرتے ہیں، اتنا عالم کفر اس ایک رات نیو ایئر 31 کی رات 31 دسمبر کو کر چکا ہوتا ہے۔ انہوں نے 1919 میں قاہرہ کی سرزمین پر ایک میٹنگ بلائی، جس میں یہ طے کیا گیا کہ ان کے اپنے ذہن و دماغ میں، ان کے اپنے عقل و فہم میں ان تمام چیزوں سے بیزاری لائی جائے جو مصطفیٰ کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ چنانچہ قرآن نے کہا تھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، مصطفیٰ جو تمہیں دے رہے ہیں، جو انہوں نے لا کر کے دیا ہے لے لو، اور جس سے وہ روکتے ہیں، جس سے وہ منع کرتے ہیں، اس سے باز رہو۔ اللہ کے بندو، جن چیزوں سے میرے آقا نے منع کیا تھا، میں نے اور آپ نے ان کو سر پہ جگہ دے دی۔ نیا سال منا رہے ہیں، ہیپی نیو ایئر کر رہے ہیں، اس کی پارٹی سیلیبریٹ کی جا رہی ہے، پہلے سے منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں، کوئی سنبھل جائے گا تو کوئی مراد آباد، کوئی امروہہ کی سرزمین پر رہے گا تو کوئی آگے بڑھ کے دلی جائے گا، کسی کی گرل فرینڈ اس کے اپنے شہر میں ہے، قصبے میں ہے، گاؤں میں ہے، رشتہ داری میں ہے، کسی نے دور کہیں خواب سجائے ہیں، بعض لوگ سرحد پار چلے جاتے ہیں، وہ اپنی اپنی دنیا میں مد مست ہو کر عیاشی کے بازار گرم کرنا چاہتے ہیں، منتظر ہیں 31 کی رات کے۔ ہاں آپ 31 کی رات کا انتظار کر رہے ہیں، اور موت آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا ہے نیا سال؟ کیوں ہے نیا سال؟ دیکھیں ذرا، محمد الرسول اللہ نے کہیں کہا ہو نیا سال آئے تو یہ کرنا؟ آقا کی زبان مبارک سے، آپ کے اقوال و افعال سے کہیں کچھ نہیں ملتا۔ صدیق اکبر آپ نے کچھ کہا ہو، فاروق اعظم آپ نے کچھ کہا ہو، عثمان غنی آپ نے کچھ اشارہ دیا ہو، علی مرتضی آپ بتا دیں، حسن آپ بتا دیں، حسین آپ بتا دیں، زبیر آپ بتا دیں، معاویہ آپ بتا دیں، اور عمر ابن عبدالعزیز آپ بتا دیں، عباسی ہو، اموی ہو، کوئی ہو، آپ بتا دو، یا سلاطین اسلام میں ایک سے بڑھ کر ایک جیالہ گزرا ہے، کوئی تو سراغ دو، کوئی تو اشارہ دو، کوئی تو پہلو دو کہ یہ مصطفیٰ کی سیرت سے، آپ کے عمل سے، آپ کی شریعت سے، یا آپ کے دیوانوں کی سنت اور سیرت سے کہیں ملتا؟ نا جی، پوری اسلامی ہسٹری کھنگال لو، یہ کہیں نہیں ملتا۔ نیا سال
آیا کہاں سے؟ رائل نیوی کے کچھ نوجوان جو برٹن کی سرزمین سے تعلق رکھتے تھے، وہ شپ پر رہا کرتے تھے، سمندری سفر کا ان کو سامنا ہے، مہینے گزرا، 2 ماہ گزرے، 3، 4، 5 اور کئی مرتبہ ان کو 6 مہینے گزر گئے، وہ بیزار ہیں اپنی زندگی سے، وہ عاری ہیں اپنے اس طرز عمل سے، انسانی دنیا سے ان کو سابقہ نہیں، وہ سمندر میں رہتے ہیں، پانی اور پانی اور بس پانی، کبھی اس ملک میں ہے کبھی اس ملک میں ہے، ان کی طبیعت کی بیزارگی نے اور طبیعت کی بے چینی نے ان کو مجبور کیا کچھ ایسا ہو جائے جو طبیعت کی فرحت کا سامان۔ چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ ایک رات انہوں نے پارٹی سیلیبریٹ کی، کچھ لوگ جمع ہوئے اور کھان پان ہوا، عیاری مکاری کے بازار گرم کیے گئے، عیاشی کے سامان فراہم کیے گئے، اور پھر نتیجے میں 10 بجے یہ عمل ہوا۔ میں بہت شارٹ پیریڈ میں آپ کو شارٹ لمحات میں یہ بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بہت مختصر بتا رہا ہوں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے آگے میرے کچھ سوالات ہیں۔ وہ انہوں نے 10 بجے پارٹی سیلیبریٹ کی اور پھر انہوں نے اپنے قمقمے جو جلائے تھے اور روم کو جو ڈیکوریٹ کیا، اپنی شپ کو جو انہوں نے ڈیکوریٹ کیا تھا، سجایا تھا، 12 بجے پھر انہوں نے ایک دوسرے کو اٹھ کر شور ہنگامہ بپا کر کے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ یہ سلسلہ آئندہ سال جب پہنچا تو ستمبر، اکتوبر، نومبر میں اس کو باقاعدہ انتظار کی گھڑیوں کے ساتھ یاد کیا گیا، اور پھر دسمبر آیا، پھر انہوں نے جنوری کا انتظار کیا، 31 کی رات کا انتظار کیا، پھر تیسرا سال ہوا، مزید اس کو استحکام ملا، بڑھتے بڑھتے یہ سلسلہ اتنا بڑھا، اس کے موجد، اس کے خالق، اس کے بانی وہ یہود ہیں، وہ نصارہ ہیں، وہ کمینے ہیں، جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء۔ اے پیارے پیغمبر، آپ ان ایمان والوں سے کہہ دیجئے یہود و نصارہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، اور اگر ان میں سے کچھ کہیں ہم تمہارے اپنے ہیں۔ بازوں کو بڑا خمار ہے نا، ہماری بچیوں کو بھوت سوار ہے، ان کو عشق ہوا ہے، ان کو عشق ہوا ہے کسی ایسے سے، کیا نام لوں، چھوڑیے نام نہیں لیتا، ان کو کسی ایسے سے عشق ہوا جس نے فلسفہ یہ سکھایا اور پڑھایا محبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، محبت کا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ میں ان بیٹیوں سے براہ راست مخاطب ہوں، اگر آپ کو کسی ایسے کنجر سے عشق ہے تو کان کھول کے سنیے، آپ نے آئیڈیل کس کو چنا ہے، کس کی بنیاد پر آپ نے عشق کی یہ ساکھ بچھائی ہے۔ اگر آپ فلم انڈسٹری کی طرف دیکھ رہی ہیں تو پھر یاد رکھیے آپ کو مرنا ہے ان جیسی موت اور کھڑا ہونا ہے ان جیسے لوگوں کے ساتھ جن کو آپ آئیڈیل بنا کر عشق کا بازار گرم کر دیں۔ اور یہ ہماری بچیاں بڑی بولی، حضرت وہ مجھ سے بہت محبت کرتا۔ اچھا، میں نے کہا کتنی محبت کرے؟ کاندور اور محبت۔ میں نے پوچھا کتنی محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا بہت محبت کرتا ہے۔ ایک بچی سے گفتگو کرنے کا اتفاق ہوا، میں نے کہا کتنی؟ حضرت بہت کرتا ہے۔ میں نے کہا اس سے کہو اپنا دھرم چھوڑ دے، میں اپنی زندگی تیرے حوالے کرتی ہوں۔ اگر ماضی میں اس طرح کی نظیر نہ ہو تو بات ہے، ایسا تو اسلام کی شہزادیوں پر 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، ہزاروں واقعات ہیں جب دنیا کفر نے ان کے دروازوں پر دستک دے کر ان کے اسلام کو چھیننا چاہا، ان بیٹیوں نے کہہ دیا آؤ دامن اسلام سے وابستگی اختیار کرو، پھر ہم تمہارے ہیں۔ یہ تو کمبخت اپنے اسلام کو داؤ پر لگانے چلی ہے۔ میں بس اتنی بات عرض کروں گا ان بیٹیوں کی خدمت میں، بھول نہ جانا کل قیامت کی صبح میں آپ کو فاطمہ بنت محمد کا سامنا کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اس پارٹی کو سیلیبریٹ کیا اور وہ بڑھتے بڑھتے ایک رسم کی شکل اختیار کی گئی، اور یہ عمل شروع ہوا 19ویں صدی کے اوائل میں اس کا سلسلہ ملتا ہے، اور بالآخر یہ کہ اس کو مزید بڑھاوا دیا گیا، اور زمانے میں 31 کی رات تھی اور اس ایک رات میں پارٹی سیلیبریٹ کیا جاتا تھا۔ پھر یہ آگے بڑھا تو ابھی 15-20 سالوں سے آپ نے سنا ہوگا مدر ڈے آ گیا، پیدر ڈے آ گیا، استاذ ڈے آ گیا،
اور چاکلیٹ ڈے آ گیا اور چلڈرن ڈے آ گیا اور پھر ڈے آتا ہے جس کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے، اور ہوتے ہوتے وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ بے حیائی کا بازار گھر میں ہے۔ میاں سنو، جس تاریخ کے تم علم بردار ہو، جس نظام کے تم حامل ہو، وہاں دن منانے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اگر خوشیوں کے دن مناتے ہو تو تمہارے پاس خوشیاں اتنی ہیں، فتوحات اتنی ہیں، تم نہیں سنبھال سکو گے۔ ان فتوحات کے دن تمہارے پاس کم پڑ جائیں گے۔ اگر تم غم مناتے ہو تو ایام غم اتنے ہیں کہ تمہیں غم کی فرصت نہ ملے گی۔ اگر تم کامیابی کے دن مناتے ہو تو تمہاری کامیابی کے ایام اتنے ہیں۔ یہ دنیا لرزہ برندان ہے تمہاری کامیابیوں کی وجہ سے۔ جی ہاں، اس لیے بس محمد کے نظام کو سامنے رکھو۔ 2 دن ہے، ایک عید کا دن ہے، ایک بقرعید کا دن ہے، یہ 2 خوشی کے دن دیے گئے ہیں، اور بس اس کے سوا باقی تمام ایام معمول ہیں۔ وہ درجہ بدرجہ حکم کے اعتبار سے، فرض مراتب کے اعتبار سے آپ بات کر سکتے ہیں۔ اس لیے بہت اچھے سے سن لیجئے، 31 کی رات کو کسی بھی طرح کا اڑدن پن، بے وقوفی، ناچ گانا، پاگل پن، یہ سب کچھ قطعاً حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اچھے سے ذہن میں بٹھا لیجئے، اللہ کے حسن پور کے نوجوان بندوں، ذہنوں میں بٹھا لیجئے، بہت اچھے سے بٹھائیے، عالم اسلام کی سسکیاں، اور پھر طے کیجئے کہ آپ کو نیو ایئر بنانا ہے۔ اگر آپ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کو نیو ایئر منانا ہے تو آپ کو پہلے دیکھنا ہوگا افغانستان کے ان سسکتے ہوئے مظلوم اللہ کے بندوں کو جو پچھلے 20 سال سے اللہ کے پاک نام کے سائے تلے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے عالم اسلام کا سر بلند کر رہے تھے، اور انہوں نے 20 سال کی ایک چوتھے مسلسل کے بعد عالم اسلام کے سر پر جو تاج رکھا ہے، اس کے نتیجے میں دنیا کفر یہ کہنے پر مجبور ہو گئی، وہاں سے بھاگنے کے سوا چارہ ہی کچھ نہیں۔ اگر آپ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ نیو ایئر منائیں گے، آپ کا ارادہ ہے کہ آپ 31 کی رات کو کسی طرح کی فضول میں، لغو حرکت میں مشغول و مصروف ہوں گے، تو اللہ کے بندو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ لینا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دیوانوں کی وہ قربانیاں جن کے نتیجے میں میں اور آپ مسلمان ہیں۔ اور بس اتنی بات آپ کی خدمت میں رکھے دے رہا ہوں اور بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں، حضور کو دیکھتے ہیں کہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی دعا سے جب فراغت ہوئی انہوں نے جملہ سنا حضور سے، اور وہ جملہ یہ تھا، اللہ کے نبی کہہ رہے تھے اللہ مجھے میرے بھائیوں سے جلدی ملا دیجئے۔ حضور پاک علیہ السلام کی دعا سے فراغت پر حضرت ثوبان نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا تم بھی میرے بھائی ہو، لیکن میں دعا کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میرے بعد اس دنیا میں آئیں گے، مجھے انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا۔ ثوبان وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہوں گے کہ اگر انہیں یہ اختیار دیا جائے اپنی اولادوں کو بیچ کر میرا دیدار کر لو، ثوبان مجھے ان سے امید ہے کہ میرے دیدار کی خاطر اپنی اولادیں بیچ ڈالیں گے۔ کوئی اور نہیں ہے، میں اور آپ، ایک میں اور آپ ہیں جنہوں نے کچھ کیا نہیں ہے۔ ایک طرف القدس کے وہ فاتح جوان، فلسطین کی سرزمین کی وہ بہنیں، وہ مائیں، وہ بیٹیاں جن کا 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں ہزاروں لال القدس کی بازیابی اور اس کی آبادی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، اس کی فتح کے لیے، اس کی رہائی کے لیے قربان ہو گئے۔ ایک اللہ کے وہ بندے جن کے ذہن و دماغ میں یہ خیال نہیں گزرا کہ انہیں لہو و لعب کا یہ بازار گرم کرنا ہے، وہ اللہ کے بندے ایک ایسے اس زمین کے وہ جوان جن کی راتیں مسلح، جن کے دن میدان جہاد کی زینت ہے، جن کی راتیں مسلح کی زینت ہے، جو دن میں القدس کے لیے اسرائیل کے درندوں سے جنگ کرتے ہیں، بموں کی بارش کے سائے میں رہتے ہیں، توپوں کے دہانے پر رہتے ہیں، اور رات کو مسلح کی پشت پر ہوتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں۔
ایک طرف وہ جوان ہے شیخ سجاد نعمانی دعوت برکاتہم نے ابھی اپنے یو پی کے حالیہ سفر میں یہ قصہ سنایا، کہنے لگے میں روزہ اطہر کے قریب تھا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو کبھی 2 قدم پیچھے رکھتا ہے، 1 قدم آگے رکھتا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، اسی کشمکش میں آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہے، اور وہ روزے تک پہنچنا چاہتا ہے، اپنے وجود کو سمیٹتا ہے، ہمت باندھنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، کامیابی نہ پا سکنے کی وجہ سے عاری ہو کر پیچھے لوٹتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں میں نے اس کی اس کیفیت کو سمجھا، اس کے قریب گیا، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، اس سے پوچھا کہاں کے ہو؟ تو اس نے بتایا میں فلسطین سے ہوں۔ شیخ کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ پھول اسی زمین کا ہو سکتا ہے۔ اس نوجوان سے شیخ پوچھتے ہیں یہ کیا کیفیت ہے؟ کبھی آگے جاتے ہو، کبھی پیچھے ہٹتے ہو، 2 قدم پیچھے 1 قدم آگے، آخر یہ منظر نامہ کیا ہے؟ آنکھ سے آنسوؤں کی لڑیاں کیوں جاری ہیں؟ کہنے لگا شیخ آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے تعارف کرایا تو لپٹ گیا اور بے اختیار بلا کے کہنے لگا ان کے روزے پر جاتے ہوئے شرم آتی ہے، میں نے ان کے دین کے لیے کیا ہی تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، اس نوجوان نے سنایا کہ فلسطین کی ان ماؤں میں، بہنوں میں، بیٹیوں میں ایسی بہنیں موجود ہیں ایک بچی کی منگنی ہو گئی، اس کے نکاح کی تاریخ کا تعین ہو گیا اور اس نے اپنے منگیتر کو خط لکھا اور اس نے اس سے کہا میں آپ کے نکاح میں آنے سے زیادہ اس کو پسند کرتی ہوں کہ القدس کے لیے جو خواتین جام شہادت نوش کرنا چاہتی ہیں میں اپنا نام ان کی سب میں لانا چاہتی ہوں۔ 10 خواتین کی ضرورت ہے جو القدس کے لیے قربانیاں دیں گی۔ تمہاری بیگم، تمہاری ہونے والی شریک حیات یہ چاہتی ہے کہ وہ جام شہادت نوش کر جائے، میں خیر بات کہتی ہوں القدس کے لیے قربان ہو رہی ہوں، جام شہادت نوش کر رہی ہوں، خدا را مجھے معاف کرنا، مقدر ہوا، اللہ کا فیصلہ ہوا تو جنت میں ملاقات ہوگی۔ ایک طرف میں اور آپ ہیں جو اپنے اس خول سے نہیں نکل پا رہے ہیں جہاں اپنے لیے جینا ہے، اپنے لیے مرنا ہے، اپنے لیے بولنا ہے، اپنے لیے سننا ہے، اپنے لیے کہنا ہے، اپنے جسم کی نمائش کے سامان فراہم کرنے ہیں، اپنی صحت کے سامان فراہم کرنے ہیں، اپنی گاڑی ہے، اپنا مکان ہے، اپنی جائیداد ہے، اولادیں ہیں، بیوی بچے ہیں، کھیتی ہے، تجارت ہے، بینک بیلنس ہے۔ ایک طرف وہ عالم اسلام کے سچے پکے دیوانے ہیں جن کے لیے ہر پل یہ سعادت یہ میسر ان کو ہے اور یہ دکھ ان کو کھائے جاتا ہے، اسی طرح امت کا بھلا ہو جائے۔ ایک طرف آپ ہیں، ایک طرف وہ بیٹیاں ہیں جن کی نظر میں ان کا محبوب ہے، جن کی نظر میں ان کا چاہنے والا ہے، ان کا عاشق ہے، ان کا پریمی ہے، ان کا بوائے فرینڈ ہے۔ ایک طرف وہ بیٹیاں ہیں، ایک طرف القدس کی وہ بیٹی ہے جو اپنے منگیتر سے اپنے آپ کو خیر بات کہتے ہوئے یوں کہہ کے رخصت ہوتی ہے۔ ایک طرف تیری محبت ہے، تیرا ساتھ ہے، تیرا پیار ہے، ایک طرف جام شہادت ہے، اللہ کے دربار سے آواز آ رہی ہے۔ اور پھر یوں نہ سمجھو اس کو جیسے حنظلہ کو وہ پہلی صبح ندا سنی تھی، حنظلہ نے جام شہادت کے لیے جام شہادت کو اختیار کیا۔ یہ بہن اپنے لیے جام شہادت نوش کرتی، جام شہادت کو اپنے لیے اختیار کرتی ہے، اپنی زندگی کو خیر بات کہہ دیتی ہے۔ میں آپ تمام نوجوان بچوں اور بچیوں سے، بہنوں اور بھائیوں سے دست بستہ ہاتھ جوڑ کر عرض گزار ہوں اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں کو صحیح ڈگر پر لائیے۔ نیو ایئر نائٹ ہو، 31 کی رات ہو یا فروری کے مہینے میں آنے والے بہت سے ڈیز ہو، میں نے عرض کیا ہے آپ اس سنہری تاریخ کے مالک ہیں، آپ اس روشن ماضی کے افراد ہیں جہاں اتنے دن خوشی کے ہیں کہ خوشی منائیں تو سمیٹی نہ جا سکے، غم اتنے ہیں کہ لاشیں اٹھائیں تو کاندھے کم پڑ جائیں، اور اگر سوگ منانے پر بیٹھے تو جنازے اتنے کہ کس کس کا سوگ منائیں۔ میں اور آپ اس عظیم تاریخ کے افراد ہیں، اس عظیم روشن ماضی کے لوگ ہیں، ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا دین چندے کا نہیں ہے، خیرات کا نہیں ہے، ہم یوں تھوڑی سی روشنی یہاں سے لے کر بٹور کر کسی منظم کسی دین کے مالک نہیں بنے ہیں۔ ہم جس دین کے مالک ہیں اس کا بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والا جبریل ہے، جن پر بھیجا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات
عرض کر دوں میں اور آپ تو ابھی اسی میں لگے ہوئے ہیں، میں اور آپ تو ابھی اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ ملک جس کو ابھی کچھ مہینے پہلے آپ نے دیکھا کہ اس ملک کی زمین پر اسلامی علم لہرایا گیا اور دنیا کفر میں بھونچال آ گیا، دنیا کفر میں بھونچال آ گیا اور پوری دنیا کو باولے کتے نے کاٹ لیا۔ یہ سمجھنے سے قاصر تھی دنیا، یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ پگڑی والے، ٹوپی والے، کرتے پاجامے والے، مسجد مدرسے والے، قرآن والے، مصطفیٰ کے نظام والے آخر یہ جا کہاں رہے ہیں۔ کیمرہ مین کتے کی طرح ان کے پیچھے تھے، وہ سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے ہیں۔ ہاں بہت اچھے سے ذہن میں بٹھا لو، اب جو اگلا منظر نامہ ہے، جو نئی دنیا تیار ہو رہی ہے، اس نئی دنیا میں گنجائش صرف اور صرف انہی اللہ کے دیوانے بندوں کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ بہت اچھے سے سمجھ لو، یہ جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو آپ ملک میں دیکھ رہے ہو نا ہندوستان میں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، مطمئن رہو، پکایا حلوہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ قسم کھا کے کہنے کو تیار ہو، اللہ کی قسم اطمینان رکھو، بس اتنا سا کام کرو، خود کو بدل ڈالو۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے یہاں حضرت مولانا سید بلال عبداللہ یزنی ندوی جو نائب ناظم ندوی کے تشریف لائے، بڑے آسان سے لفظوں میں انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا آج جو حالات ہیں ملک میں، ایسا نہیں کہ ایسے حالات پہلے نہیں تھے، اس سے زیادہ خطرناک حالات، اس سے زیادہ خطرناک حالات تھے، مگر آپ جانتے ہیں مسلمان تب بھی باقی ہے، مسلمان اب بھی باقی ہے، مسلمان باقی رہے گا، مگر کب؟ جب وہ اسلام کے ساتھ ہو۔ حفاظت کا وعدہ اسلام کا ہے، مسلمان کا، مسلمان اسلام کے ساتھ ہے تو حفاظت ہے۔ اور عالم اسلام نے، عالم دنیا نے اسکرین پر ایسا بہت کچھ دیکھ لیا ہے، ایک آدمی سے پوری دنیا کفر لرزہ اندام ہے، ایک آدمی سے پوری دنیا کفر ہلی ہوئی ہے۔ چہرہ دکھا دو، تصویر لا دو، ایک فوٹو ہے دوسرا نہیں دیکھ سکے، تخیلات کی ایک دنیا، من گھڑت قصوں پر مبنی کہانیاں بنائی، دیکھنا چاہتے ہیں، شہزادوں کے چہرے ہیں، اتنی آسانی سے نہیں دکھیں گے، یہ اسلام کے شہزادے ہیں، ان کو دیکھنا ہے تو اسلام کے باغیچے میں قدم رکھنا۔ اس لیے بہت اچھے سے سمجھ لو، اور اس کے باوجود بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور کوئی پاگل مجنون دیوانہ بغیر گرل فرینڈ کے نہیں رہ سکتا، بغیر 31 کے نہیں رہ سکتا، اور کفر کی پیروی کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ مغرب کا تھوک چاٹے گا، وہ انگریز کو فالو کرے گا، وہ ان کی پیروکاری میں جیے گا۔ بہت اچھے سے سن لو یہ بات، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اللہ صاف کہہ رہے ہیں، صاف لفظوں میں، جس پر ہدایت واضح ہو گئی، جس کو ہدایت مل گئی، وہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد پھر بھی اس نے رسول کی مخالفت کی، قرآن کے نظام سے اس نے انحراف کیا، اللہ کہتے ہیں ہم اسے اس ڈگر پہ چلنے دیں گے، ہم اسے اس ڈگر پہ چلنے دیں گے۔ یہ وہ سیم کنڈیشن ہے، ان بیٹیوں کو دیکھو، ان بچیوں کو دیکھو جو کسی کافر کے، مشرک کے اور کسی ملحد کے پیار میں دیوانی ہوئی، اور انہوں نے اپنے اسلام کو چھوڑ کر کفر کی زمین پر پاؤں رکھا، وہ سمجھتی تھیں کچھ نہیں ہوگا، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو چلنے دیں گے، چلنے دیں گے، چلنے دیں گے، ان کو آزادی کے کچھ دن ملیں گے اور پھر ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اور ان کی جہنم کی ایک قسم دنیا میں ہے کہ ان کو رف پیپر کی طرح یوز اینڈ تھرو کے مصداق ان کو پہلے یوز کیا گیا، اپنے جسم کی حوث پوری کی گئی اور پھر یہ آگ لگا دی گئی، یا نہروں میں دھکے دے دیے گئے، یا زہر دے دیا گیا، یا گولی مار دی گئی۔ ایسی ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ مسلمان کی بقا اسلام کے ساتھ ہے، اسلام کی شاخوں کے ساتھ ہے۔ اسلام کو سینے سے لگاؤ، اسلام کو ظاہر کرو، چہرے پہ سنت سجاؤ، چہرے پہ سنت سجاؤ۔ اس لیے داڑھی سے آری مت، اس لیے داڑھی سے بیزاری اختیار مت کرو کہ تمہیں مارکیٹ جانا ہے، کیا کہیں گے لوگ؟ کیا اس زمین پہ دیگر قومیں نہیں بستی؟ انہوں نے تو کبھی یہ عذر محسوس نہ کیا،
ہمیں کیا کہے گا؟ ارے تم محمد الرسول اللہ کے دیوانے ہو، کیا تم نے حذیفہ بن الیمان کو نہیں دیکھا؟ وہ جب عجم میں تشریف لائے دسترخوان پہ لقمہ گر گیا، حذیفہ نے اٹھایا کھا لیا، اور ان کے خادم نے کہا یہ ان عجمیوں کے یہاں معیوب سمجھا جاتا ہے، اور انہوں نے کہا ان پاگل عجمیوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دو؟ امپاسبل، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے آقا کی سنت ہے۔ جیسے اس زمین پر کوئی پنڈت نہیں شرماتا ہے، جیسے اس زمین پر کوئی اتنی بڑی داڑھی رکھ کر، مونچھیں رکھ کر، بال رکھ کر، پورے منہ کو گوبر سے لپیٹ کر، ریچھ بن کر، انسانی شکل سے دوسری راہ اختیار کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے نہیں شرماتا ہے۔ تم ہو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا اولین مصداق، تم کیوں شرماتے ہو؟ تمہارے چہرے پہ محمد کا نور سکتا ہے۔ میرے کرتے کو دیکھ کے کوئی کیا کہے گا؟ میرے کرتے پجامے کو دیکھ کے کوئی کیا کہیں گے؟ ان کا نام لیں گے جن کے نام سے دنیا کانپتی ہے۔ اور سنو، دونوں پہلو ہیں، میں بہت زیادہ کھل کر کے عرض کر رہا ہوں، آگے بول لیا، دونوں پہلو ہیں۔ تمہیں سے امن کی، سلامتی کی، خیر کی امیدیں بھی لوگوں نے لگائی ہیں۔ دنیا کفر میں امن و سلامتی کے حامل، امن پسند لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس زمین پر سکون کے قیام کے لیے جس طبقے کی ضرورت ہے وہ بھی یہی ہے۔ چنانچہ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں۔ اس 20 سال کے پیریڈ میں افغانستان کی زمین پر جب کسی کو گرنے اور پھنسنے کا موقع مل گیا، وہ گیا لوٹ نہ سکا، آ رہا ہے 10 سال کے بعد، آ رہا ہے 15 سال کے بعد، 8 سال کے بعد، اس سے پوچھا تمہیں تو بہت مارا ہوگا، تمہیں تو بہت ٹارچر کیا ہوگا، تمہیں تو بہت زیادتی کی۔ جی ہاں، وہ فرانس کے صدر نے مخالفت کی، آقا کی توہین کی، اور اس زمین پر ایک خاتون پہنچی ہے اور اس نے اپنے اسلام کے پرچم کو فرانس کی زمین پر اترتے ہی لہرایا۔ جب اس کو اس کے قدیم نام سے پکارا گیا تو اس نے کہا تم تو وہ تھی، اس نے کہا تھی، اب نہیں۔ کیا ہوا؟ ان ظالموں کے چنگل میں رہ کر زبردستی اسلام قبول کیا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے زمین پر ان سے زیادہ بہتر انسان کوئی نہیں دیکھا۔ ان کی نگاہیں نہیں اٹھتی تھیں۔ جوانوں، تم سے کہتا ہوں ذرا غور کرو، تمہیں بدر کی وادیاں آواز دیتی ہیں، احد کا میدان آواز دیتا ہے، تمہیں مصعب بن عمیر بلاتے ہیں، بلال حبشی بلاتے ہیں۔ ہاں، جب تم نیو ایئر منانا چاہتے ہو، 31 کی رات کے لیے شیطان تمہیں ابھارے، تو تم یاد کر لینا اس معصوم خاتون کو۔ ابو قدامہ شامی بڑے عالم ہیں، شام کے رہنے والے ہیں، ایک میدان کی تیاری میں لگے ہیں، میدان کارزار ان کو سجانا ہے۔ چند ایک مجاہدین، چند ایک اللہ کے نیک بندے ان کو میسر آ گئے، چند ایک جوان ان کو مل گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ جس سرائے میں مقیم تھے، اس سرائے کے، اس ہوٹل کے، اس روم پر جس میں وہ قیام پذیر تھے، کسی نے دروازے پہ دستک دی۔ انہوں نے دروازہ کھولا، برقعے میں، پردے میں ملبوس ایک خاتون کھڑی ہے۔ کیوں آئی ہو؟ کہتی ہے اس سے پہلے جو لشکر گیا تھا اس میں میرا شوہر آپ کا ساتھی تھا، جام شہادت نوش کر چکا ہے، ایک 15 سال کا بیٹا ہے، وہ فی الوقت یہاں نہیں ہے۔ تم نے آواز لگائی ہے ابو قدامہ شامی، محمد کے دین کے علم کو بلند کرنا ہے، تم نے آواز لگائی ہے محمد کے دین کا نفاذ ہونا ہے، دنیا انسانیت کو امن دینا ہے، دشمنوں کے ساتھ پیار و محبت کے سلوک کو عام کرنا ہے۔ آؤ آؤ اس قافلے کے رہنما بن جاؤ، آؤ اس کارواں کے سفیر بن جاؤ، میں تم کو آواز دیتا ہوں۔ مجھ خاتون تک یہ بات پہنچی، مجھ سے رہا نہ گیا۔ بیٹا ہے نہیں، شوہر فوت ہو چکا، بیٹا سفر پر ہے، میرے پاس ایک سامان ہے جو میں لائی ہوں اور آپ کے اس محاذ کے لیے آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ ابو قدامہ شامی کہتے ہیں لائیے، کیا ہے؟ اس خاتون نے وہ تھیلا پکڑایا، ابو قدامہ شامی نے اس کو کھولا تو اس تھیلے میں بہت خوبصورت بالوں کی لٹوں سے بنا ہوا ایک اچھا خاصا مضبوط رسہ تھا۔ اس خاتون سے جب ابو قدامہ شامی کہتے ہیں یہ تو بال ہے، یہ کس کام آئیں گے، وہ خاتون رونے لگی، میں ایک شہید کی بیوی ہوں، میں ایک باحیا خاتون ہوں،
میں ایک ایسی خاتون جس کا ناخن کسی نے نہیں دیکھا ہے، تم نے آواز لگائی، میرے جذبات میں چل گئے، مجھ سے رہا نہ گیا، فاطمہ بنت محمد کا سامنا کرنا ہے، مجھے خالہ سے ملنا ہے، مجھے خنسا سے ملنا ہے، مجھے اور دیگر صحابیات سے ملنا ہے، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں تاب نہ لا سکی، میں نے اپنے حسن کے اس معیار کو ختم کیا جس کو زلف کہا جاتا ہے، میں نے اپنے بالوں کو کاٹا، پھر ان کو ریت میں مٹی میں گردآلود کیا، اور پھر میں نے ان کی ایک مضبوط سی رسی بنائی، اور مضبوط سی رسی بنا کر میں اب تمہاری خدمت میں یہ پیش کر رہی ہوں۔ ابو قدامہ، یہ میں بھی جانتی ہوں ان بالوں کا کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ بال ایک جگہ کام آ سکتے ہیں، اور وہ جگہ ہے میدان جہاد میں مجاہدین کے گھوڑوں کو تم باندھو گے، میرے ان بالوں سے بنی ہوئی اس رسی کو باندھ لے، اس رسی سے کسی مجاہد کے گھوڑے کو باندھ لینا، کہ کسی مجاہد کی سواری کے قدموں کے تلے یہ بال آ جائے، میں کچھ اور نہ دے سکی۔ کل قیامت میں اللہ جب مجھ سے پوچھیں گے میرے دین کے لیے کیا کیا تھا، میں کہوں گی مولا ایک عورت کے پاس حسن کی سب سے بلند شے جو ہو سکتی ہے اسے قربان کر کے تیری خدمت میں پہنچی ہوں، ممکن ہے اللہ کو یہ پسند آ جائے۔ اس لیے بسد احترام ہاتھ جوڑ کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنا نقشہ بدل کر سوچئے، غور کیجئے آپ کہاں جا رہے ہیں۔ ہمیں ہمارے استاد گرامی قدر حضرت مولانا محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی تکمیل پر دارالوقف میں آخری سبق جب انہوں نے پڑھایا تو میرے کچھ ساتھی ایسے تھے جن کا ارادہ یہ تھا کہ ہم پڑھنے کے بعد پڑھائیں گے، ایک عجیب بات انہوں نے کہی، وہ سنا رہا ہوں، اس قصہ تمام ہے۔ انہوں نے ایک بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا، اللہ حضرت کو پل پل بھری کے رحمت کرے، شیخ نے فرمایا میرے بچوں اب تم یہاں سے نکل کر مولانا صاحب کہلاؤ گے، اور دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں، اس کی کمکمیں، اس کی رعنائیاں، اس کی چلبکاریں تمہیں آواز دے گی، بڑی بڑی نوکریاں تمہیں بلائیں گی، بڑے بڑے کاروبار تمہیں بلائیں گے۔ وہ سب جب دعوتیں تم تک پہنچے تو فیصلہ کرنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے ذرا ٹھہر جانا، اور اس ہندوستان کی فضا میں مدینے سے آئی ہوئی فضا میں ایک مغموم آواز جو تمہیں پکار رہی ہوگی، محسوس کرنا تمہیں کوئی بلا رہا ہوگا۔ اگر شیخ نے طلبہ سے کہا تھا کہ اس وقت محسوس کرنا، شاید تمہیں سنائی دے جائے اپنی سماعتوں کو مدینے کی گلیوں اور مدینے کی وادی کی طرف لگانا، ذرا توجہ کرنا، ایک مغموم سی آواز روزے اطہر سے نکل کر مدینے کی پاک فضا سے ہوتی ہوئی اس صحرا کو، اس دریا کو عبور کر کے، بحر عرب کو کراس کر کے، بحر ہند سے ٹکراتے ہوئے تمہارے کانوں تک پہنچے گی، اور وہ تم سے کہہ رہی ہوگی میرا دین لٹ رہا ہے، تم کہاں اپنی نوکریاں اور اپنی دنیا بنانے میں لگے ہو۔ یہ بات میرے استاد گرامی نے مجھ سے کہی تھی۔ حسن پور کے جوانوں، میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کے محبوب کی آواز کو سماعت کرو، سمجھو، سننے کی کوشش کرو، دل کے نہا خانوں میں جھانکو، شاید تم محسوس کر سکو۔ روزے اطہر سے ایک آواز آ رہی ہے، ساری دنیا میرے دین پر حملہ آور ہے، خدا کے لیے جوانوں اٹھو۔ میں نے تم سے یہ امید لگائی تھی کہ تم اپنی اولادوں کو میرے دیدار کی خاطر بیچ ڈالو گے، میرا تو دین داؤ پر لگا ہے، تم کہاں 31 کی رات کو نیو ایئر منانے میں لگے ہو۔ اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، خدا کے واسطے اپنے آپ کو سنبھالیے، سچی توبہ کیجئے، عہد کیجئے، اس ظالم حرکت سے اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، اپنے اہل و عیال کو بچائیں گے، اپنے معاشرے کو بچائیں گے، اور اس معاشرے کو ایک پاکیزہ، سچا، صالح، مدنی معاشرہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ بہت زیادہ مبارکبادی کے مستحق آپ کی یہ علماء، ائمہ کرام، اور یہاں آپ کے سرپرستان، آپ کے بزرگان دین، اور ان سے کہیں زیادہ مبارکبادی کے مستحق آپ جو دینی جذبات سے معمور، سرشار، لبریز ہو کر یہاں تشریف لائے۔ اس گنہگار کو آپ نے برداشت کیا، سماعت کیا، یہ حب رسول کا
بنیادی مظاہرہ ہے جو آپ نے اس وقت میں کیا ہے، اللہ کے واسطے اسے پروان چڑھائیے۔ آپ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بس اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کیجئے۔ آپ میں جہاں اتنی خامیاں اور خرابیاں اس گنہگار نے اپنی گفتگو کی ابتدا میں رکھی ہیں وہ بہت تھوڑی سی ہیں، جواہر بہت ہیں، خوبیاں بہت ہیں۔ آپ خوبیوں کا منبع ہے، مرکز ہے، سرچشمہ ہے۔ جب آپ اپنی خوبیوں پر نظر کریں گے آپ کو پتا چلے گا آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ توبۃ ارادی کو جنم دیجئے اور اس کے استحکام کے ساتھ اٹھیے، آگے بڑھیے۔ اللہ آپ کو بیدار جوانی نصیب فرمائے، پاکیزہ معاشرے کا پاکیزہ فرد بن کر اس کے لیے محنت کی توفیق سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔